جب پہلی نظر بیت اللہ پر پڑتی ہے انسان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ بلڈنگس کو ہر سیکٹر میں ایک بیسک ڈسپینسری آپ کو اویلیبل ہی ہوتی ہے، کسی قسم کی کوئی ابتدائی طبی یا کوئی چھوٹی موٹی بیماری کی صورت میں وہ ڈسپینسری آپ کو ضرور فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اقبال چودھری اور آپ کے ساتھ موجود ہوں اپنے یوٹیوب چینل رپورٹ ٹائم کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں مدینہ الحجاج اسلام آباد میں، جس کو حاجی کیمپ بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر آج وزارت مذہبی امور کی جانب سے عازمین حج کے لیے جو دوسری تربیتی ورکشاپ ہے اس کا انعقاد کیا گیا۔ جیسا کہ عازمین حج کے لیے مدینہ الحجاج میں پہلی تربیتی ورکشاپ میں ان کو انتظامی امور کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا، لیکن آج جو ورکشاپ منعقد ہوئی ہے اس میں عازمین حج کو انتظامی امور اور حج کے مسائل کے بارے میں، اس کے ساتھ ساتھ حج کی جو فرضیت ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ عازمین حج کو حجاز مقدس کا جو مبارک سفر ہے اس کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ چونکہ حج ایک محنت طلب اور مشقت طلب کام ہے، تو اس حوالے سے اس جو ویڈیو ہے اس میں جو تربیتی ورکشاپ ہے اس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ عازمین حج کو وہ سب جو حالات ہیں جو ان کو وہاں پر ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ کیا گیا۔ آپ کو یہ سب کچھ ملے گا اس ویڈیو میں، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ آپ کو آسانی ہو حج کو سمجھنے کی اور اس جو فرض ہے اس کو ادا کرنے کی۔ عزیز حجاج کرام، جانے سے پہلے حج کے مسائل کو سیکھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ اب دوسری کوشش یہ ہم نے کرنی ہے کہ ہمارا حج مبرور بن جائے، اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جائے۔ اس کے لیے حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے صاحب السلام نے شاہ فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ آپ گویا کہ جنت کے سوداگر بن کر جا رہے ہیں۔ جنت بہت عالی ہے، بہت غالی ہے، بہت مہنگی ہے۔ اس کے لیے آپ کو قیمت ویسی ادا کرنی ہوگی، اور اس کے اندر کیا ہے؟ مشقت۔ حج کا سفر مشقت طلب ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دیں، مرد بھی جہاد میں شرکت کرتے ہیں، ہم بھی جو ہے جہاد میں شریک ہو جائیں۔ آپ نے شاہ فرمایا، جہادکم الحج، تمہارا جہاد، عورتوں کا جہاد وہ حج ہے۔ عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج ہے۔ مہینے جا رہی ہیں حج کے سفر کے اندر یاد رکھیں آپ کا حج بھی ہے اور آپ کا یہ جہاد بھی ہے۔ آپ کا حج بھی ہے اور جہاد بھی ہے۔ حج کو جہاد اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ حج مشقت طلب ہے۔ حج کے لیے مشقت آتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں پوری دنیا کی حکومتیں مل جائیں اور حج کے لیے سہولتیں مہیا کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب اللہ رب العزت نے کہہ لیا، اللہ کے پیارے حبیب نے کہہ لیا حج کے اندر مشقت ہے، مشقت ہوگی۔ یہ لازمی نہیں ہے وہاں گرمی ہوگی، لازمی نہیں ہے بسیں نہیں ہوگی۔ ساتھی کو بچھڑ گیا، ساتھ والے جو قافلے کے لوگ تھے، آپ کی وصل ہے وہ نہیں رہ گئی، اب پورے سفر میں پریشان رہیں گے، پریشانی شکل بدل سکتی ہے۔ دوسری بات، حج مبرور کو حج مبرور کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس کے لیے چند شرطیں ہیں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ من حج للہ، حج آپ نے کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ حاجی بننا مقصد نہیں ہے، الحاج بننا مقصد نہیں ہے، بس حج اس لیے کہنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے اللہ نے مجھے مال دیا، مجھ پر حج فرض کیا، اب میں پہلے بھی کوشش کرتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کی، اب حج کے ذریعے بھی میں اللہ کو راضی کروں، پھر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، اس امت کے جو عمراء لوگ ہوں گے، مالدار لوگ ہوں گے، وہ حج کریں گے تجارت کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے حج کریں گے، اور اس امت کے فقراء بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے، علماء علم والے یہ حج کریں گے شہرت کے لیے۔ ہم یہ دیکھیں یہ چار کیٹیگریز کے لوگ ہیں، ہم اس میں تو نہیں ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہماری نیت خالص ہو، کہ ایسا نہ ہو ہماری نیت جب تھوڑا سا بھی فطور ہوا تو حج جو ہے ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آ رہی ہے، میں معلوم بتاؤں گا آپ کو، اس لیے نیتیں خالص ہوں۔ دوسرا، مال خالص ہو، مال حج کے سفر کے اندر حلال استعمال کرنا ہے۔ یہ حج آپ کو زندگی بدلنے کا موقع دے رہا ہے، ابھی موقع ہے، آپ آفی تلافی کر لیں۔ اگر بہنوں کی میراث نہیں دی، بہنوں کی میراث جانے سے پہلے ان کو دے کر دیں۔ یاد رکھیں بیٹیوں کی اور بہنوں کی میراث کھانے سے حج فرض ہو جائے گا لیکن فرض ادا نہیں ہوگا۔ حج کو سیکھ کر
سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ کام اگر ہم کرتے ہیں تب ہمارا حج مبرور بنتا ہے۔ اگر بغیر سیکھے جا کے ہم مناسک ادا کریں گے، کبھی کوئی مناسک ادا کر لیا، کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں پہ کیا عمل کرنا ہے، نہ تو آپ کے حج کے لیے خشوع خضوع آئے گا، نہ آپ کو حج کا مزہ آئے گا۔ جو پہلی دفعہ لوگ وہاں جا رہے ہوتے ہیں، ہم ایک ایسے حاجی کی بات کر رہے ہیں جو ملک سے پہلی دفعہ نکلا ہے، تو اس کے لیے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں، کیونکہ ملک نیا، زبان کے مسئلے، پھر ہم لوگوں تک پہنچنے سے پہلے جہاز، امیگریشن کے مسائل، یہ ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی کہ ان چیزوں کے حوالے سے بھی ہمارے حاجی کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ گھر سے نکلے تو کس کس طرح کی مشکلات اس کی منتظر ہوں گی۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ ان مشکلات کا ازالہ بھی ہم جس حد تک کر سکیں وہ کریں، لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے بھی اختیار میں نہیں ہوتی، اور جہاں پر آپ کے صبر کا بھی امتحان ہے، آپ نے اس صبر کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آئی ٹی ٹیکنالوجی ہے وہ جتنی آگے جاتی جا رہی ہے، ہر چیز آپ کے موبائل کے اندر آ گئی ہے۔ آپ کو ابھی ہم لوگ آپ لوگوں کو جو ویزا بھی کچھ سالوں سے دے رہے ہیں وہ بھی ای ویزا دیا جاتا ہے آپ کو۔ اب وہ ویزا فزیکلی آپ کے پاسپورٹ پہ اسٹیمپ نہیں ہوتا، وہ پیپر ہے A4 سائز کا، اس پہ آپ کا ویزا پرنٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس سال پہلی مرتبہ وزارت کی جانب سے عازمین حج کو ٹرالی بیگ 25 کلو اور دستی بیگ 7 کلو کی فراہمی، یہ ہم پہلے بھی آپ کو پرووائڈ کر دکھا چکے ہیں، اس کی تصویریں بھی آپ ان چیزوں کو دیکھ چکے ہیں۔ یہ ٹرالی بیگز ہیں جو آپ لوگوں کو دیے جائیں گے۔ آپ حاجی کیمپ جب آئیں گے اپنی ویکسینیشن کے لیے یا جب آپ رپورٹنگ کے لیے آئیں گے، آپ کی فلائٹ سے 2 دن پہلے آپ کو حاجی کیمپ آنا پڑتا ہے اپنے ٹریولنگ ڈاکیومنٹس کو لینے کے لیے، ویزا لینے، پاسپورٹ لینے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہر حاجی کو یہ 25 کلو کا ٹرالی بیگ دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 7 کلو کا ہم جو کیری بیگ ہوتا ہے، ہینڈ کیری دستی بیگ، وہ بھی ٹرالی کے فارم میں آپ لوگوں کو دیں گے۔ یہ ہر حاجی نے خود وصول کر لینا ہے جب آپ آئیں گے اپنا ویزا اسٹیمپ لینے کے لیے۔ مردوں کے لیے ہمارے پاس احرام کی بیلٹ ہے، وہ بھی آپ کو دی جائے گی۔ اس طرح خواتین کے لیے ہمارا ایک اسکارف ہے جس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ہوگا، خواتین یہ لگا لیں گی تو بہتر ہو جائے گا، وہاں پر حرمین میں آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایک دوسرے کو آسان ہو جاتا ہے۔ تمام عازمین حج کے لیے جوتوں کے بیگ کی فراہمی، جوتوں کا بیگ دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ حرم شریف میں جاتے ہیں تو آپ کو جوتے اپنے ساتھ رکھنے ہوتے ہیں، تو یہ بیگ آپ کی سہولت کے لیے آپ کو دے دیا جاتا ہے، آپ اپنے جوتے اس میں رکھ سکتے ہیں۔ وزارت کی طرف سے یا بینک کی طرف سے آپ کہہ لیں، اگر اس طرح ہمیں سہولت ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بینک کی طرف سے آپ لوگوں کو دی جائے گی، ملیں گی آپ کو آپ کے ریلیونٹ حاجی کیمپ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس سال انشاءاللہ ہمارے تمام حجاج کرام کو ٹرین کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لیجئے، یہ بیسیکلی ہمارا وہاں کے جو پلیٹ فارمز ہیں یہ وہ ہیں، اور یہ ہماری ٹرینز ہیں۔ سفر بہت کم، سہولت بہت زیادہ ہے، کھڑے ہو کے جائیں 5 منٹ 7 منٹ میں، یا آپ کو مینا، عرفات، مزدلفہ تینوں جگہ پہ یہ مشاعر کے جو ہمارے دن ہیں اس میں یہ ٹرین ملے گی۔ پہلے ہمارے تمام حاجیوں کو نہیں ملا کرتی تھی، کچھ جو ہیں وہ پیدل جایا کرتے تھے جو جمرات کے قریب ہوتے تھے، کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹرین پہ جایا کرتے تھے۔ اس دفعہ انشاءاللہ تمام پاکستانی حجاج کو ٹرین ملے گی۔ ٹرین کے لیے آپ نے ایک چیز بہت ذہن میں رکھنی ہے کہ ٹرین پہ بیٹھ کے تو سفر بہت کم ہے آپ کا، لیکن یہ جو آپ نے رش دیکھا پلیٹ فارم سے لے کر 3 4 منزلہ پلیٹ فارم ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنی ٹرین پہ پہنچنا پڑتا ہے۔ وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ لوگ انتظار کر رہے تھے، لائنیں لگی ہوتی ہیں، بہت زیادہ آپ لوگوں کو یہاں پر کیا کہہ سکتے ہیں صبر کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ٹرین کے اندر کا سفر بہت کم ہے، لیکن ٹرین تک پہنچنے میں آپ کو گھنٹوں بھی لگ سکتے ہیں۔ ذہنی طور پہ تیار رہیے گا، پانی اپنے ساتھ، چھتری اپنے ساتھ رکھیے گا، تاکہ جس حد تک آپ اپنے آپ کو اس گرمی سے اور اس موسم کی شدت سے بچا سکیں، آپ خود کو بچا لیں۔ اس سال انشاءاللہ ہمارے تمام حجاج کرام کو مدینہ منورہ میں مرکزیہ میں رہائش فراہم کی جائے گی۔ مرکزیہ بیسیکلی یہ باؤنڈری لائن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد نبوی کے اندر کا ایریا ہے، اس سارے ایریا کو مرکزیہ کہا جاتا ہے۔ اگین یہ صرف پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ وزارت نے تمام حجاج کو مرکزیہ کے اندر ہوٹلز دیے ہیں، ادروائز کچھ ہمارے حجاج مرکزیہ میں ہوتے تھے، کچھ نان مرکزیہ میں ہوتے تھے، وہاں سے ان کو مسجد نبوی میں پہنچنے کے لیے نمازوں کے لیے کافی چلنا پڑتا تھا۔ شٹل سروس کی سہولت ہوتی تھی، لیکن وہ بھی ظاہر رش کی وجہ سے ہر ایک کو نہیں مل سکتی تھی۔ تو اس دفعہ ایک تو بہترین کام یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے تمام حاجیوں کو مرکزیہ میں رہائش فراہم کی ہے، جس کا فاصلہ مسجد نبوی سے 500 سے 100 میٹر 100 سے 500 میٹرز کے دائرے میں، مطلب آپ پیدل بڑی آسانی سے ہر نماز کے لیے مسجد نبوی پہنچ بھی سکتے ہیں، اپنے ہوٹل واپس آنا چاہیں تو آپ آ بھی سکتے ہیں۔ اس سال انشاءاللہ مینا میں تمام حجاج کرام کو ان کے خیموں میں فولڈنگ میٹرس مہیا کیا جائیں گے، جن کو
کو بوقت ضرورت بیٹھنے کے لیے فولڈ کیا جا سکتا ہے. لاسٹ پریزنٹیشن میں کسی نے دیکھی ہے تو ہم نے اس میں میٹریسز دکھائے تھے, بہت چھوٹے سے, بالکل اسی ڈائمینشن کے یہ میٹریسز ہیں, لیکن یہ فولڈ ہو جائیں گے. ہمارے جو خیمہ ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ پریزنٹیشن اگر دیکھی, میں بار بار اس لیے ریفرنس دے رہی ہوں, جو کافی سارے لوگوں نے اس کو دیکھا ہوا ہے, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو خیمہ ہے وہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ہوتا ہے. اس میں ہمارا اختیار کوئی نہیں ہوتا, مشاہر کے جتنے بھی انتظامات ہیں وہ سارے سعودی گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں. ہم جتنا بھی چاہیں ہم اس بات کو, جتنا اچھا فیسیلیٹیشن ہم چاہتے ہیں ہم کوشش ضرور کرتے ہیں, لیکن بہرحال یہ تعلیمات سعودی گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہیں اور مینا میں خیمے میں جگہ کم ہوتی ہے. پہلے ہمارے صرف اسٹریٹ میٹرس ہوا کرتے تھے, اب آپ ان کو فولڈ کر سکتے ہیں, ان کو بیٹھنے کے لیے. فائدہ اس کے لیے ہو جاتا ہے کہ آپ کو خیمے کے اندر جگہ مل جاتی ہے, نماز کے لیے جگہ. ادروائز پہلے نماز پڑھنا خیمے کے اندر بہت مشکل ہوتا ہے, بہت زیادہ رش کی وجہ سے. یو فون سم کی فراہمی, یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو یہیں سے ایک سم فراہم کریں گے, جس کے آگے میں آپ کو فیچرز بتاتی ہوں. یہ سم لے جانا آپ کے لیے ضروری اس لیے بھی ہے کہ اس میں تو آپ کو کچھ انیشیلی کچھ پیکیج فری دیا جائے گا, بعد میں اس کو عام یو فون کے پیکیج کی طرح آپ اس کو ریچارج بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی کروا سکتے ہیں. تمام عازمین حج اپنے متعلقہ حاجیان سے ویزا اور ٹکٹ وصول کرتے وقت یو فون کے نمائندے سے اپنی سم وصول کریں اور موبائل فون کی سیٹنگ کروائیں. ہوگا یہ کہ جب آپ لوگ یہاں آئیں گے, آپ کو حاجی گیم کی طرف سے میسیج آ جاتا ہے جی کہ آپ فلانے دن اپنی یا اس ڈیٹ کو جا کے اپنے حاجی گیم سے اپنی ویزا یا پاسپورٹ اور یہ جو سامان آپ کو بتایا گیا یہ لے لیں. اسی دن آپ جب یہاں آئیں گے تو یہاں باہر ہمارے پاس یو فون کا کاؤنٹر لگا ہوگا. یہاں کاؤنٹر ہوگا یو فون کا, آپ نے اس نمائندے سے سم بھی لینی ہے اور اپنا اینڈرائڈ موبائل. آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے ہر شخص کے پاس, ایک ہی گھر کے مرد اور عورت کے پاس اسمارٹ فون کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کا استعمال ہر جگہ پہ آپ کو وہاں کرنا پڑے گا. ریاض الجنہ میں آپ جائیں گے, مرد الگ زیارت کے لیے جائیں گے, عورتیں الگ زیارت کے لیے جائیں گی. ہر خاتون کا پرمٹ اس کے اپنے موبائل میں ہونا چاہیے. نہیں ہو سکتا تو پھر کوشش کریں کہ ایک ہی موبائل ہے, مرد ایک دن زیارت کر لیں اور پھر اسی موبائل پہ خاتون کے لیے پرمٹ لے لیں, وہ اگلے دن چلی جائے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ نہ ہی وہ وہاں اسکرین شاٹ آپ کا دیکھیں گے پرمٹ کا کہ ایک بندے نے لے لیا اور دوسرے کو واٹس ایپ کر دے کہ یہ امیج دکھا دینا. وہ لائیو پرمٹ دیکھتے ہیں آپ کا, اس کا آپ کا نیٹ چل رہا ہوگا, ہم آگے بات کریں گے, نیٹ کا چلنا ضروری ہے موبائل پہ. پرمٹ آپ نے اگر پہلے سے لیا بھی ہوا ہے تب بھی ان کو دکھانے کے لیے اس کا بلنکنگ شو ہونا بہت ضروری ہے. وہ تصویر نہیں مانتے, وہ بات نہیں سنتے, وہ کسی بھی قسم کی اس موبائل کی اسکرین کے علاوہ آپ کو ریاض الجنہ میں انٹری دیں گے ہی نہیں. اس لیے ہر خاتون اور مرد کے پاس اپنا اپنا اینڈرائڈ سیٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس میں 7 GB موبائل ڈیٹا ہوگا 48 ڈیز کے لیے. جیسے ہی آپ سم ڈالیں گے تبھی سے یہ ایکٹیو ہو جائے گا. ظاہر ہے آپ نے 2 دن کے اندر ٹریول کر جانا ہے تو یہ کافی ٹائم ہے اس میں, اور یہ آپ یہاں سے اچھی طرح سے اس کو دیکھ بھی لیں گے. اپنے کے یوزرز ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اپنے پیکیج کی ڈیٹیلز کیسے چیک کی جاتی ہیں. وہ سیم اسی طرح سے جیسے آپ پاکستان میں پیکیجز لگاتے ہیں یہ اسی طرح کا پیکیج ہے. اس سم سے واٹس ایپ کال, آڈیو ویڈیو میسیج اور ٹیکسٹ میسیج کیے جا سکیں گے. جو لوگ پہلے سعودیہ گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سعودیہ میں ویڈیو کال کے لیے آپ کا واٹس ایپ نہیں چلتا. آپ کو دوسری ایپس ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی تھی یا وی پی این کے تھرو کرنا پڑتا تھا. اب کیا ہے, ہم نے جو آپ کو سم دی ہے اس میں آپ کا واٹس ایپ آڈیو کے لیے بھی چلے گا, ویڈیو کال بھی اس سے ہوگی, اور ٹیکسٹ میسیجز تو پہلے بھی ہوتے تھے اب بھی ہو جائیں گے. موبائل ڈیٹا کی بچت کو مد نظر رکھتے ہوئے یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا ایپس استعمال نہیں کی جا سکتی. البتہ وائی فائی پر سوشل میڈیا ایپس میسر رہیں گی. دیکھیں آپ کو 7 GB ڈیٹا دیا گیا ہے. اب اگر اس میں آپ فیس بک بھی براؤز کرتے ہیں, آپ یوٹیوب بھی دیکھتے ہیں, آپ اور بھی چیزیں اگر اس سم کو یوز کرتے ہوئے تو آبویسلی یہ پیکیج آپ کا جلدی ختم ہو جائے گا. ہمارے وہ جاتے ہیں عموماً لمیٹڈ سا بجٹ لے کے جاتے ہیں تو بار بار اس کو ریچارج کرانا بھی ایک مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہم نے بائی ڈیفالٹ اس سم پہ اگر آپ چلانا بھی چاہیں تو وہ چلے گی ہی نہیں. ساری ایپس ہم نے بلاک کر دی سوشل میڈیا سوائے واٹس ایپ پہ. واٹس ایپ آپ ہر طریقے سے اس میں یوز کر سکیں گے. وائی فائی ہوتے ہیں, وائی فائی کے تھرو آپ اپنی سوشل میڈیا جو باقی سوشل میڈیا ایپس ہیں وہ بلڈنگ کے اندر ضرور دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کو جو ہماری سم ہے اگر آپ بلڈنگ کے باہر ہیں تو پھر ڈیٹا پہ آپ کو صرف واٹس ایپ ملے گا. موبائل فون اور ایپس کا استعمال, بار بار اس پہ ہم بہت زور دے رہے ہیں. عازمین حج سے گزارش ہے کہ اسمارٹ فون کا استعمال لازمی سیکھیں. تو پاک حج ایپ وہاں پر بھی ورکنگ ہوگی, آپ اس کے تھرو بھی ہمیں کمپلین کر سکتے ہیں. دوسرا SOS آپ کو بتایا گیا تھا, اس کے اندر میپس ہیں, مشاعر کے دن ہیں, 5 دن بہت رش ہوتا ہے وہاں پر. اس وقت اگر کسی بھی قسم کی صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کو اپنی خیمے کا لوکیشن بھول گیا ہے, یا آپ اگر طواف زیارت کے لیے جا رہے ہیں یا واپس آ رہے ہیں اور
समझ में नहीं आ रहे तो आप उस सहूलत को यूज़ करेंगे तो उसके लिए स्मार्टफोन का होना बहुत ज़रूरी है। रवानगी से कबल ज़रूरी हो सफरी दस्तावेज़ात मसलन पासपोर्ट, वैक्सीनेशन कार्ड, हवाई टिकट, वीज़ा वगैरह मुकम्मल करें। ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट भी सारे पुराने प्रेजेंटेशन में हमने बताया था जो आपके हाथ में होने चाहिए जब आप यहाँ से, ज़ाहिर आप लोग इस्लामाबाद के हाजी हैं, आपका रोड टू मक्का होगा, आपका सारा इमिग्रेशन का प्रोसेस यहाँ से होगा, तो उस वक्त आपकी जो सफरी दस्तावेज़ात हैं वो ख़वातीन के अपने पास, क्योंकि वो लाइन में अलग होती हैं, मर्द अलग अगर हो जाते हैं तो कम अज़ कम आपकी जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो इमिग्रेशन के वक्त आपके हर आज़िम के पास अपने अलग से होने चाहिए। एयरपोर्ट पर सफरी कोई दवाई बगैर डॉक्टर के नुस्खे और बगैर सील करवाए ना लेकर जाएं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। वहाँ पर तो पैनाडोल भी आपको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती। वैसे तो हमारा वहाँ पर मेडिकल पूरा कैंप लगता है, हमारे पाकिस्तान से पैरामेडिक स्टाफ जाता है, हॉस्पिटल होते हैं, सब कुछ, लेकिन कुछ मेडिसिन जो पर्सनल यूज़ के लिए आप लेके जाते हैं, किसी को नज़ला ज़ुकाम है, कोई वैसे ही कोई पैनाडोल टाइप चीज़ या कोई पेन किलर जो नॉर्मल हम यहाँ घरों में आप आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं और किसी भी मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं, वहाँ बहुत मुश्किल होती है। इसलिए वो हुज्जाज जो कोई ऐसी मेडिसिन जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, इंसुलिन एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ हाजी कैंप में जब वैक्सीनेशन के लिए आना है, अपनी मेडिसिन उस पूरे दिन के लिए, 48 दिन के लिए, 45 दिन के लिए, 20-25 दिन के लिए जो जा रहे हैं, उस हिसाब से आपने पूरी मेडिसिन वहाँ पर रखनी है, अपने साथ रखनी है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आपके साथ होनी चाहिए। यहाँ आएंगे आप अपना, हमारा जो हाजी कैंप का स्टाफ है, जो पैरामेडिक स्टाफ है, वो आपकी उस मेडिसिन को सील करेगा। एयरपोर्ट पर सफरी कवायफनामा सामान पर लगाएं। सफरी कवायफनामा एक ऐसा पेज है जो आपको मिल जाएगा हाजी कैंप से, वो एक कॉपी मिलेगी, उसकी मल्टीपल कॉपीज लगा कर लीजिएगा, अपने हर पेपर, अपने हर बैग के साथ लगाइएगा। उसका फ़ायदा क्या है, उस पर हाजी की तस्वीर है, उसका पासपोर्ट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन एक हाजी की है। खुदा न खास्ता अगर आप लोगों का सामान कहीं आगे पीछे हो जाता है और वो सफरी कवायफनामा हमारे पास या हमारे किसी हाजी को या एयरपोर्ट पर मिलता है, आप लोगों से रब्ता करना आसान हो जाता है। इसलिए वो सफरी कवायफनामे की मल्टीपल कॉपीज़ आपके पास एयरपोर्ट पर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपना सामान वहाँ से सील करवाएंगे, ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि सील कर जब आपने अपना प्लास्टिक कोट करवाना है, वहाँ वैसे हमारे हाजी कैंप के नुमाइंदे मौजूद होते हैं एयरपोर्ट पे भी आपकी फ़्लाइट के वक्त, तो आपकी वो अपनी निगरानी में आप लोगों का सामान जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रैप करवाते हैं। तो कोशिश करें कि रैपिंग के अंदर सबसे लास्ट लेयर के अंदर आपका सफरी कवायफनामा हो, शुरू में रख देंगे और उसके ऊपर जब लेयरिंग हो जाएगी तो वो छुप जाएगा और तो मकसद उसका ख़त्म हो जाता है। इसलिए आखिरी लेयर पे उस सफरी कवायफनामे को लगाएं ताकि किसी भी तरह की मुश्किल सूरत हाल हो या जब बेल्ट पे आप अपना सामान ले सकें तो आपको पता चल सके कि ये मेरा सामान है, क्योंकि उस पर जो पिक्चर है वो हमने सब कोशिश की है कि थोड़ी वाज़ेह करके और बड़ी करके लगाई जाए ताकि दूर से आपको अपने सामान का अंदाज़ा हो सके। ममनुआ सामान मसलन चर्च, अफ्यून, हीरोइन, गुटखा, नस्वार, हकीमी, यूनानी अद्वियात वगैरह सफ़र पर ले जाना जुर्म है। ये ममनू नहीं है, ये जुर्म है। ये याद रखिएगा कि किसी का भी पैकेट लेके जाने से पहले तसल्ली कर लें कि उस पैकेट के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वहाँ जाके आपकी मुश्किल का बायस बन सकती है। वहाँ पर कानून बहुत सख्त हैं, हमारी भी नहीं सुनते, और अल्लाह ना करे कोई इस किस्म की अगर सूरत हाल पैदा हो जाती है तो ना हमें हाजी का पता चलता है और ना हाजी के घर वालों को उसका पता चलता है, और क्योंकि वहाँ सबको पता है कि उनकी जो सज़ाएँ हैं वो कितनी सख्त हैं। हाजी कैंप में सहूलियात, वैक्सीनेशन और अद्वियात की सील पैकिंग, मैंने आपसे भी डिस्कस किया था कि हम आपको जो मेडिसिन है इस किस्म का बैग होगा, ये हमारे हाजी कैंप से ही वो जिप लॉक बैग में पैक करके देते हैं, सील करके देते हैं। इसी के अंदर आपका वैक्सीनेशन कार्ड भी अगर वो डाल देते हैं तो ये आपके लिए बस यही एक पैकेट है। इस पैकेट के अंदर कुछ भी लेके जाएंगे वो लेके जा सकते हैं, ममनुआ सामान के अलावा, दवाइयों की सूरत में। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ इसके अलावा अगर वहाँ पकड़ी जाती है तो आपको वो नहीं मिलती है। हाजी कैंप से ही आपको ट्रॉली बैग, दस्ती बैग जो आपको सामान बताया गया है वो भी आपको हाजी कैंप से ही मिलेगा। हाजी कैंप से आपको पासपोर्ट और वीज़ा और हवाई टिकट जो आपके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहीं से मिलेंगे। यू फोन की सिम की फराहमी और उसकी सेटिंग भी जहाँ हाजी कैंप में ही होगी। आप सब जो लोग इस्लामाबाद से ट्रैवल कर रहे हैं, सऊदी रियाल हासिल करने के लिए बैंकों के काउंटर्स का क़याम, ये आप लोगों पर लाजमी नहीं है। हम हाजियों की सहूलत के लिए यहाँ पर जो बैंक हैं वो मनी एक्सचेंज के लिए अपने काउंटर्स लगा देते हैं। आप यहाँ से मनी एक्सचेंज कराना चाहें साल लेके जाने के लिए लगा कर सकते हैं, बाहर से कराना चाहें आपकी अपनी मर्जी है। हम सिर्फ ये सहूलत के पेश नज़र यहाँ पर इनके काउंटर्स लगवा देते हैं। सामान हज मसलन एहराम, अबाया, जूता, बगैर खुशबू, साबुन वगैरह की ख़रीदारी के लिए स्टॉल्स का क़याम, ख़रीदारी के लिए कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर आके अपने स्टॉल्स लगा लेती हैं। कोई भी चीज़ जो आपकी ज़रूरत की है यहाँ से ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं, नहीं चाहते तो बाहर से लेने, हमारी तरफ से कोई इस पर कंपल्शन नहीं है।
عازمین حج کی سہولت کے لیے تمام ایئرپورٹس پر حاجی کیمپ کے نمائندے کی مستقل تعیناتی. حاجی کیمپس میں محدود تعداد میں عارضی رہائش کا بندوبست. یہ کچھ حاجی کیمپس میں ہمارے پاس, آپ لوگ تو شاید جہاں لوکل ہوں گے, لیکن اسلام آباد حاجی کیمپ سے جیسے گلگت کے لوگ جاتے ہیں تو وہ لوگ آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ دوبارہ واپس نہیں جا سکتے, تو کچھ دنوں کے لیے عارضی رہائش کا ان حجاج کو پرووائڈ کی جاتی ہے. فلائٹ رہ جاتی ہے حاجیوں کی, کچھ بھی مسئلے مسائل, تو یہاں پر وہ اسلام آباد, سکھر اور کراچی, صرف یہ 3 ہمارے پاس حاجی کیمپ ہے جن میں عارضی رہائش کچھ محدود تعداد میں حاجیوں کے لیے ہم پرووائڈ کرتے ہیں کسی بھی مشکل کی صورت میں. حجاز مقدس میں وزارت کے اقدامات. سیم جیسے یہاں پر ہمارے ایئرپورٹ پہ, پاکستان کے ایئرپورٹ پہ ہمارے نمائندے ہوتے ہیں, وہاں جدہ ایئرپورٹ پہ, مدینہ ایئرپورٹ پہ ہمارے لوگ, ہمارا باقاعدہ ایک پورا سیل قائم ہوتا ہے, اس میں پورے دفاتر قائم ہوتے ہیں عارضی بنیادوں پہ. جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں یا مدینہ ایئرپورٹ پہ, مکتب شؤون الحجاج پاکستان نے لکھا ہوتا ہے. اس کے یہ بیسیکلی ہمارا ایک کیمپ آفس ہوتا ہے. یہیں پہ آپ کو ایک ڈاکٹر بھی مل جاتا ہے. ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کوئی مسئلے مسائل ہیں, فلائٹ آ رہی ہے, جا رہی ہے, آپ لوگ جو جاتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے بسوں کا انتظام, وہ سارا یہاں ایئرپورٹس پہ ان آفیسز کے اندر کیا جاتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی بھی مشکل آپ کو پیش آتی ہے تو آپ نے صرف اس مکتب کا کسی سے پوچھ لینا ہے ایئرپورٹ پہ, اور آپ کو انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو سہولت فراہم کی جائے گی. عازمین حج کے رہائش گاہوں تک روانگی کے لیے بسوں میں سوار ہونے کی رہنمائی, یہ بھی ہمارے وہاں کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کے اوپر یہ کیا جاتا ہے. ہمارا جتنا بھی اسٹاف وزارت کے عملے کی زیر نگرانی عازمین حج کے سامان کی بذریعہ ٹرک ان کی رہائش گاہوں تک ترسیل ہوتا ہی ہے کہ آپ کو بسوں میں بٹھا دیا جاتا ہے اور وہاں پر ٹرکس ہوتے ہیں جس میں آپ کا سامان لوڈ کر دیا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سفری قواعد نامہ ضرور لگائیں تاکہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ مسائل, جب وہاں وہ جا کے جب لابی میں سامان رکھیں آپ کو اپنے سامان کے آئیڈینٹیفیکیشن میں آسانی ہو. حجاج کی ہمہ وقت رہنمائی کے لیے وزارت کے عملے کی رہائش گاہوں پر تعیناتی. اگین یہ صرف ہر لائن میں یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ اسی طرح ہر موقع پہ ہمارے لوگ آپ کے ساتھ وہاں رابطے میں ہوتے ہیں. انہوں نے جیکٹس پہنی ہوتی ہیں, اس پہ پاکستان کا پرچم بنا ہوتا ہے, وہ آپ کو ہر جگہ گائیڈ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. پوری کوشش ہے کہ آپ کو آپ کے کمروں تک پہنچا کے آیا جائے. یہ ساتھ تک گھر سے لے کر آپ کو کمرے کے اندر تک پہنچانے کی ذمہ داری وہ پاکستان کی وزارت اور حاجی کیمپ اور وہاں کے جو ہمارے منتظمین ہیں ان کی ذمہ داری ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے حل کر سکیں. وزارت کی طرف سے تینوں مقررہ اوقات میں مارکیٹ ریٹ سے کم قیمت پر رہائش گاہوں میں کھانے کی فراہمی. آپ لوگوں نے جو پیکیج لیا ہے اس میں آپ کا 3 ٹائم کا کھانا وزارت کی طرف سے ایڈڈ ہے. آپ کو باہر سے کھانا لے کے ضرورت نہیں ہوتی. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پر ہماری جو پاکستانی کیٹرنگ کمپنیز ہیں ہم ان کے ساتھ کانٹریکٹ کریں, لیکن بہرحال ہر بندے کا ٹیسٹ اپنا اپنا ہے. وہاں پر پرہیزی کھانا نہیں ملے گا. کسی کو بی پی کا مسئلہ ہے, کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر ایک ہی جیسا کھانا ہے, ایک ہی جیسا مینیو تمام بلڈنگز میں. ایسا نہیں کہ آپ جس بلڈنگ میں ہیں شاید اس سے الگ میں کچھ اور, ایک جیسا مینیو ہوگا. ڈیلی بیسس پہ وہ چینج ہوتا ہے اور وہی کھانا ملتا ہے سب کو. یاد رکھیں کہ مکہ میں آپ کو بلڈنگز ملتی ہیں, مدینہ میں آپ کے ہوٹلز ہوتے ہیں. ہوٹل فلور وائز ہوتے ہیں. ہر فلور پہ ضروری نہیں کہ پاکستان کا حاجی رہ رہا ہو. اور یقین مانیں کہ ہم لوگ نظم و ضبط کے معاملے میں بہت برے ہیں. یہاں ہم سب اپنے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بھی اس قسم کا مس ہیپ ہوتا ہے نا تو وہاں سے پہلا کوشچن ہوتا ہے پاکستانی, پھر انڈین اور پھر بنگلہ. ہمارے اتنے زیادہ انتظامی امور میں ہمارے, کیونکہ ہم لوگوں میں صبر نہیں ہے. حرم جانے کے لیے, واپس آنے کے لیے گرمی ہوتی ہے, بس کے آنے میں ٹائم ہے یا بس اس لائن میں آ رہی ہیں. ہر ایک کی کوشش ہے جو پہلی آ گئی ہے بس اس میں بیٹھ جائیں. حالانکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پیچھے 10 بسز لائن میں ہیں, یہ پہلی نکلے گی دوسری پیچھے آئے گی. وزارت کے عملے کی مدینہ مکہ آمد و روانگی کا شیڈیول اور انتظامات میں حجاج کی معاونت. ہمارے اس وقت شروع کے جتنے بھی حاجی جا رہے ہیں وہ مدینہ جا رہے ہیں. اب جب وہ مدینہ میں ہیں تو ہمارا جو عملہ ہوتا ہے, جب ان کا ٹائم پورا ہے, شارٹ والے ہیں یا لانگ والے ہیں, تو ان کی بلڈنگز, ان کے ہوٹل, ان کے فلور کے اوپر وہ شیڈیول لگا دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مکہ کب روانہ ہونا ہے. اسی طرح جو حاجی ہمارے مکہ میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کا جب مدینہ کا شیڈیول آتا ہے تو وہ آپ کی بلڈنگ کے اندر نیچے جو لابی ہوتی ہے اس لابی کو آتے جاتے دیکھتے رہیے گا. اس میں نوٹسز لگتے ہیں, بسز کب آئیں گی آپ کی, کب لے کے جائیں گی. مشاعر کے دنوں میں خاص طور پہ آپ کے مکتب کی بس آتی ہے, آپ کو 8 ذی الحجہ یا 7 ذی الحجہ مغرب کے بعد وہ آپ کو موومنٹ شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کی جو مکہ میں جو بلڈنگ ہے اس کی لابی میں جتنے بھی نوٹسز لگ رہے ہیں وہ آپ نے آتے جاتے دیکھتے رہنا ہے. ہمارے پاکستان کے حجاج رہ رہے ہوتے ہیں اسی بلڈنگ کے اندر پورا ہاسپٹل کا قیام ہوتا ہے. ہم نے لاسٹ ویڈیوز بڑی ڈیٹیل سے دکھائی تھیں, OPD وارڈز آگے پیچھے سارا جو ہمارا میڈیکل سیٹ اپ ہے وہ بھی دکھایا تھا. یہ ہمارا بیسیکلی بلڈنگ ہے جس کو MCO کہا جاتا ہے. اسی طرح کا بورڈ لگا ہوگا, یہ سیکٹر 7 میں موجود ہوگا. اور یہاں آ کے آپ کسی بھی قسم کی کوئی رہنمائی لینا چاہیں, کوئی مشکل ہے آپ کی, تو آپ یہاں پر ہمیں پرسنلی بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں اس کے لیے کمپلینٹ سیل ہے
कंप्लेंट सेल में आपकी किसी भी किस्म की कंप्लेंट है, पाक हैच ऐप के थ्रू आई है, व्हाट्सएप के थ्रू आई है, पर्सनली आपने आके लॉन्च करवाई है, उसके लिए आप कंप्लेंट सेल से रब्ता करते हैं और वो आपकी उस प्रॉब्लम को कोशिश करते हैं कि रेक्टिफाई कर दें। गुमशुदगी और बाजियाबी के लिए लॉस्ट एंड फाउंड है। गुमशुदगी और बाजियाबी सामान की भी और हाजी की भी। हाजी भी गुम जाता है, सामान भी गुम जाता है। सामान गुमे आपका अल्लाह ना करे तो आपने यहाँ आके रब्ता करना है लॉस्ट एंड फाउंड सेल में, उनके पास सामान होता है, आप अपनी वेरिफिकेशन करके है आपको वहाँ से मंगवा भी देते हैं। हाजी भी गुम जाते हैं। कोशिश करें जब आप लोग हरम जा रहे हैं या मशायर के दिनों में भी हैं, हमारा इसी तरह का एक ऑफिस हमारा मशायर के दिनों में मीनार में भी लगता है, क्योंकि हाजी अक्सर हुज्जाज अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं, अपने मकतब से अलग हो जाते हैं। इस तरह का कोई हाजी आपको मिले जो थोड़ा सा लिटरेसी रेट में कम है, आपको समझ में आ रहा है, आपका पाकिस्तान का हाजी है, या इसी तरह इंडिया का कैंप हमारे साथ होता है, तो आपने उनको गाइड कर देना है। इसको हर सेक्टर में एक बेसिक डिस्पेंसरी आपको अवेलेबल ही होती है। किसी किस्म की कोई इब्तदाई तिब्बी या कोई छोटी मोटी बीमारी की सूरत में वो डिस्पेंसरी आपको ज़रूर फैसिलिटेट करती है। इसके अलावा अगर अल्लाह ना करे कोई एडमिशन तक मामला आ जाते हैं या कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, तो हमारा हॉस्पिटल भी वहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानी पैरामेडिक स्टाफ का होता है वो भी सेक्टर 7 में होता है। आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ OPD भी है, वहाँ पर एडमिशन की भी सहूलत है, कुछ बेड्स अवेलेबल हैं। अल्लाह ना करे कुछ ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। अगर डिस्पेंसरी से बड़ा मसला आ जाता है तो फिर आप इस हॉस्पिटल में भी विजिट कर सकते हैं, जिसमें मुंदरजा ज़ैल शोबाजात में माहिर डॉक्टर्स और अमला हम वक्त हुज्जाज की खिदमत में मसरूफ़ अमल होंगे। इमरजेंसी वार्ड है हमारे पास, मर्दाना जनाना वार्ड है, OPD है हमारे पास। ये सारा हमारा मेन हॉस्पिटल है, ये डिस्पेंसरी नहीं है, ये बड़ा हॉस्पिटल है हमारा पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन का। और ये सहूलियात आपको मिना में भी अवेलेबल होती है। डेंटल यूनिट और लेबॉर्ट्री और एक्सरे, एम्बुलेंस सर्विस है। अगर आप अपनी बिल्डिंग से आपने हॉस्पिटल विजिट करना है और पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं है, आपको एम्बुलेंस चाहिए, तो आप एम्बुलेंस भी मंगवा सकते हैं। शिफ्ट्स में काम होता है, 24 घंटे हमारा अमला वहाँ पर मौजूद होता है, वो भी मैप से रहनुमाई ले रहे होते हैं। ये वाले मैप्स आपको छोटे वहाँ पर अवेलेबल भी होते हैं, आपकी बिल्डिंग में भी अवेलेबल होते हैं। अगर थोड़ी बहुत इस पर मेहनत करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है वहाँ पर मूवमेंट करने के लिए। ये बिल्कुल सिंपल सा मैप है, अगर आप इसकी भी अंडरस्टैंडिंग ले लें, SOS को थोड़ा सा देख लेंगे वहाँ पर, तो चांसेस यही है कि आपके खुदा गुम नहीं होंगे। अगर हो जाए तो फिर इस किस्म के मैप्स वहाँ पर हर जगह लगे हुए भी होंगे। ये मैप्स हमारे हर अमले के हाथ में भी होते हैं, तो आप किसी के हाथ में ये देखें तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अंडरस्टैंड करने के लिए। ये हमारे मीना का जो कैंप्स हैं वो दूर से तो इस तरह से दिखाई देते हैं। ये चीज़ आपने देखी है, हमारे पास ये है जो पोल्स हैं यहाँ पर, देखिए ये पोल है, ये वाला पोल इवन और ऑड का भी मसला मसाइल चल रहा होता है। वैसे तो हमारे पाकिस्तान के तमाम जो मकातिब हैं वो साथ साथ ही होते हैं, लेकिन कुछ हुज्जाज को ज़रा दूर मिलती है। अगर ये पोल आपको याद है, ये इसके नीचे के जो फिगर्स हैं वो आपको याद हैं, तो आप ज़बानी भी किसी को बताएंगे कि मुझे इस पोल के पास जाना है तो वो आपको बता देंगे। ये आपके अपने याद रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। 2 आपके पोल का नंबर है, पोल के नंबर इसी तरह 3, 4 और ज़रूरी नहीं है कंसेक्यूटिव भी चले, ये आपको 20 के बाद 50 भी मिल सकता है। इसलिए पोल का नंबर और इसके नीचे जो 89 है वो आपकी जो रोड है, जिस रोड पे आपका मकतब है वो है। क्यों होता ये है कि जब हमारे लोग जमरात के लिए जाते हैं तो जमरात जाने का रास्ता और है और आने का रास्ता और है। जाते हुए अगर आपका खेमा आपके राइट साइड पे था तो वापसी भी आपने उसको अपने राइट साइड पे नहीं ढूंढना, आपने उसे अपने लेफ्ट साइड पे देखना है, क्योंकि ये जब आपका रास्ता चेंज होगा तो ऑब्वियसली पूरी डायमेंशन चेंज हो जाएगी। और पोल नंबर अगर देखते जाएंगे कि 2 है 3 है और मैं इसी तरह करते करते 10 तक पहुँच जाऊँगा, ऐसे नहीं हो सकता। अपना पोल, अपने से आगे का पोल, अपने से पीछे का पोल, आप जब जमरात की तरफ जा रहे हैं तो आपके पोल के बाद कौन सा पोल नंबर आ रहा है, आप जब वापस आ रहे हैं तो आपके पोल के बाद कौन सा पोल नंबर आ रहा है, ये आपने अपने पास तस्वीरें बना लें, लिख के रख लें। कुछ भी ऐसी आपकी अपनी सहूलत के लिए है, हम तो वहाँ मौजूद हैं ही, लेकिन बेहतर है कि आपके अपने पास भी कुछ आपकी आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो दूर से देखने से तो पता भी नहीं चलता, वहाँ झंडे भी आपको काफ़ी दूर से दिखाई देते हैं। तो ये पोल, इसका नंबर ये आपके पास होना और आपके मकतब का कार्ड होना, आपका मकतब का कार्ड भी आपको मिलेगा, वो लाजमी अपने पास रखिएगा। ये चीज़ें हर बार बार समझाने का मकसद सिर्फ आपकी सहूलत है, वरना हमने बहुत केसेस देखे हैं कि उन लोगों के हज के अरकान रह जाते हैं,
जब बाप घूम गया, बीवी घूम गई, बच्चे घूम गए, तो उस वक्त आपने क्या ही हज अदा करना है, आप उनको ही ढूंढते रह जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें एक तो अपना पूरी फैमिली को साथ रखें बार बार, क्योंकि ख़ास तौर पर ख़वातीन, इनको जगह बता दी जाती है, मुश्किल से पहुंचा जाता है, ज़बान नहीं समझ आती, और वहाँ के जो अरबी हैं वो भी कम ही कांटेक्ट करते हैं ख़वातीन से। तो कोशिश करें अपनी खातून को, अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपने बाप को बिल्कुल अपने साथ रखें। नुस्ख ऐप का इस्तेमाल, रियाजुल जन्नत, ये जन्नत का एक टुकड़ा है, और यहाँ पर नमाज अदा करना जन्नत में नमाज अदा करने के मुतरादिफ, तो हमें उतना ही सवाब है। जो भी हाजी मदीना पाक जाता है उसकी पूरी कोशिश होती है रोज़ा रसूल, और रोज़ा रसूल के लिए रियाजुल जन्नत की हाज़िरी, और रियाजुल जन्नत की हाज़िरी के लिए आप नुस्ख ऐप का परमिट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात याद रखें कि इस परमिट के बगैर आप लोग रियाजुल जन्नत नहीं जाएंगे, और रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दिए बगैर भी वापसी आपकी हो सकती है। इसलिए बहुत समझदारी से इस ऐप को डाउनलोड करें, इसको समझें, क्योंकि ये अभी कन्फिगर नहीं होगी, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, आपका वीज़ा नंबर है, आपका पासपोर्ट नंबर है, उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो ज़ाहिर है जब आपको आपके वीज़ा टिकट्स मिलेंगे उस वक्त आप इस चीज़ को कन्फिगर कर सकते हैं। नुस्ख ऐप सऊदी हुकूमत की तरफ से रियाजुल जन्नत में नवाफिल अदा करने की इजाज़त हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल सीख कर जाएँ ताकि आपको रियाजुल जन्नत में नवाफिल अदा करने में आसानी रहे। आप में से जो लोग पहले कुछ सालों में जाते रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि हम किसी भी वक्त रियाजुल जन्नत का जो टाइम है आप वहाँ लाइन में लगते थे और उसी ग्रुप में आप चले जाते थे। लोगों ने 3-3, 4-4 दफ़ा भी हाजिरियाँ कर लेते थे अपने वहाँ के विजिट के दौरान। अब ये पॉसिबल नहीं है। एक हाजी एक ही वक्त पे जाएगा, आप दोबारा जाएंगे, उनके पास आपकी डिटेल्स हैं, आप दोबारा रियाजुल जन्नत जा भी नहीं सकेंगे। आपको बार बार कहा जाता है कि ये आपके पास होना चाहिए, आपके मोबाइल में डाटा होना चाहिए, मोबाइल में चार्जिंग होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ लंबी लाइन्स हैं। आप 9 बजे शायद रात खड़े हो और आपको 2 बजे हाजिरी मिले, तो मोबाइल में इतनी चार्जिंग हो कि आप अपना परमिट वहाँ पर उनको लाइव दिखा सकें और आप वहाँ पर जाके हाजिरी दे सकें। इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन के बाद इसका जो आइकन है वो भी आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे आ जाएगा और आप इसको ओपन करेंगे। वही चीज़ है, आप प्ले स्टोर पर जाके नुस्ख लिखेंगे, नुस्ख की ऐप्स डिफरेंट आ जाती हैं, आइकन देख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की पावर्ड बाय होती है ये, इसीलिए इसी को इंस्टॉल कीजिएगा। अगर किसी ने यहाँ आने से पहले देखा होगा तो उसको मिल जाएगी बहुत एक छोटी सी प्रेजेंटेशन, और स्लाइड वाइज, पेज वाइज, इमेज वाइज आपके सामने ही आती है। आप दस्तयाब तारीखों में से कोई भी मुंतखब कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारा जो हाजी पहले मदीना जा रहा है, देखें आपने पाकिस्तान से डायरेक्ट मदीना जाना है, आपको आपकी फ़्लाइट से 2 दिन पहले आपका वीज़ा मिल चुका है। जो हाजी पहले मदीना जा रहे हैं वो पाकिस्तान से नुस्ख ऐप पे अपना परमिट लेकर जाएं। याद रखिए, आपका शॉर्ट स्टे का हाजी खास तौर पे जिसका 4 दिन का स्टे है मदीना में या 3 दिन का स्टे है, वो खास तौर पे यहाँ से करके जाए, और जिन्होंने 8 दिन के लिए भी जाना है वो भी यहीं पे करके जाएं कन्फिगर, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने वाईफाई से डाउनलोड करें, अपने वाईफाई से इसका परमिट ले लें, डाटा आपके पास मौजूद है। जैसे ही वहाँ पहुँचे पहले कोशिश करें कि आप रियाजुल जन्नत की हाजिरी कर लें, बाकी 7 दिन की नमाजें भी काफ़ी हो जाएंगी आपके लिए। तो जो मदीना हाजी जा रहे हैं आपका, क्योंकि जब आप नुस्ख ऐप को डाउनलोड करके यूज़ करना रजिस्ट्रेशन की तरफ आएंगे, वो आपसे आपका वीज़ा नंबर मांगता है, वो आपसे आपका पासपोर्ट नंबर मांगता है, आपका नाम, पासपोर्ट का डेटा, इसलिए वो पासपोर्ट और वीज़ा आपके पास होना ज़रूरी है। अभी आप करना चाहेंगे तो ये नहीं हो सकेगा। आप दस्तयाब औकात में से जो वक्त आपको मुनासिब लगे वो मुंतखब करें। ये याद रखें कि ये ऐप सिर्फ आपको 1 हफ्ते का कैलेंडर शो करती है एक्टिव। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हम ख़वातीन की कोशिश होती है कि हम फजर के बाद जाएं। अगर हम फजर के बाद का टाइम रखते हैं, सुबह का टाइम रखते हैं, तो उसमें ज़रा रश कम होता है और हमें ज़रा आसानी से हमारी बारी भी आ जाती है। नुस्ख ऐप को इस्तेमाल करने के लिए फ़ौरन ईमेल का होना ज़रूरी है। ईमेल अकाउंट हर यूज़र का, हर बंदे का। एक ग्रुप के 6 लोग जा रहे हैं, 6 लोग मीन्स मोबाइल एक यूज़ हो सकता है, लेकिन ईमेल एड्रेस 6 के 6 लोगों के लिए अलग अलग होगा। एक ही मोबाइल के अंदर 6 परमिट ले लेंगे, लेकिन ईमेल एड्रेस हर एक का अपना अपना होना चाहिए। इसी तरह जो मैं बता रही हूँ, अगर मल्टीपल यूज़र आप जा रहे हैं ग्रुप की सूरत में, मर्द हैं, ख़वातीन को यूजेज अगर नहीं आता तो कोशिश करें रात में आप ले लें, सुबह में ख़वातीन का टाइम ले लें, ताकि आप उनके साथ हो, उनको सिखा दें कि इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपका परमिट शो हो जाएगा। वो अपने वहाँ की जो ड्यूटी पे ख़वातीन हैं, हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन भी वहाँ पर होती हैं, लेकिन जो रियाजुल जन्नत की लाइन है वहाँ पर मोस्टली अरबी होती हैं, तो उनको ना बात समझ आती है ना वो आपकी बात सुनते हैं। सिर्फ उन्होंने वो स्क्रीन देखनी है, उनको मोबाइल दिखाना है और आपने चले जाना है। والنعمة لك والملك لا
नफसानी ख्वाहिशात को दबा कर रखना है। वहाँ आप मौजूद होते हैं, वहाँ पे फीमेल्स आपके साथ होती हैं, बात पर्दे का एहतमाम नहीं होता, नजरों की हिफाजत। आज के सफर के अंदर नजरों की हिफाजत। गुनाह दो तरह का होता है, एक तो आम गुनाह जैसे आम जिंदगी के अंदर है, बाद गुनाह इस आयत के अंदर मुराद ये हैं कि एहराम की जो पाबंदियां हैं उनका आपने ख्याल करना है। और तीसरा वला जिदाल फिल हज, हज के सफर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अल्लाह ताला ने इंसान की तखलीक की, अल्लाह ताला को पता था कि कहाँ पे कौन सी कमी करेगा, कहाँ पे कोई कोताही करेगा। फौरन अल्लाह कहा हज करने तो जा रहे हो, ये 3 काम नहीं करने, बज़ुबान हाल ये काम वहाँ होते हैं, ये काम वहाँ होते हैं, अपने आप को संभालना है। इसी संभालने का नाम हज है, इसी संभालने का नाम हज है। अगर आता है आपने सामने शाह फरमाया जन्नत के 2 याकूती पत्थर अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर महफूज फरमाए हैं। एक हजर अस्वद है, एक मकाम इब्राहिम का जो पत्थर है ये जन्नती पत्थर है, जन्नती पत्थर है। ये बहुत मुनव्वर थे, जिसके अंदर आता है आपने साथ शाह फरमाया अल्लाह ताला ने इनका नूर सलब कर दिया। अगर ये रोशन रहते तो मशरक से मगरब तक पूरी दुनिया को रोशन करके रखते, लेकिन इतने ये अजीम पत्थर हैं, जन्नती पत्थर हैं, वहाँ पर आप जाते हैं। अब होता क्या है, हर हाजी की कोशिश होती है हजरत का भरोसा ले लें, वहाँ पे उम्रे में मना करते हैं, लेकिन तफरीक तवाफ के अंदर हजरत का भरोसा लेने के लिए जाते हैं। वहाँ क्या होता है, इज्तिहाम होता है, हाजी साहब जाएंगे, कपड़ों में तो आप जा नहीं सकते, अब पहले कपड़ों में चले जाते थे, अब आपने हराम में जाना है। वहाँ पे अल्लाह माफ़ फरमाए इस तरह के लोग होते हैं, इस रश के अंदर वो आपकी नकदी निकाल लेते हैं, आपके बैग से जो आपका हैंड कैरी होता है उसकी चीज़ें निकाल लेते हैं, परेशानी का बायस होता है। अगर ना भी निकालें वहाँ पर फंस के गिर जाती है। आप वहाँ देखेंगे जाके, वहाँ पे एक जगह मकाम ऐसा है अबू जहल के जो वहाँ पे वाशरूम है, वहाँ जाएंगे आप, इतना सामान पड़ा होता है हाथी में गिरा हुआ, वहाँ से उठा के वहाँ पहुँचा देते हैं। इसलिए आप ऐसा काम वहाँ पर जाके ना करें। बाकी इसका नेमुल बदल है जो आप इस्लाम ने उमर को कहा था, ऐ उमर तू कभी करियर जवान है, कहीं ऐसा ना हो तो हजरत का भरोसा लेने के लिए आए, बहुत सारे मोमिनों को रोनता हुआ आए, यानी दूसरे मुसलमानों को रोकना नहीं है, उनकी इज्जत का ख्याल करना है, यानी हमें ये सिखाया जा रहा है। आप वही खड़े होकर जो उसका प्रॉपर तरीका है, नेमल बदल है, उसका आप कर लें, आपको इंशाल्लाह वैसे ही अजर मिलेगा जैसे भरोसा लेने का अजर मिलता है। इसका आपने वहाँ पर ख्याल करना है। मकाम इब्राहिम हमारे हाजी साहबान नवाफिल पढ़ते हैं, वहाँ पे मुस्तहब तो यही है कि मकाम इब्राहिम के पास नफल पढ़े जाएँ, लेकिन ये इस्तेहबाब है। आप मस्जिद हराम में भी तवाफ के बाद जहाँ जगह मिले वहाँ नवाफिल पढ़ सकते हैं। हाजी साहब वहाँ खड़े हो जाते हैं, नतीजा क्या होता है, तवाफ करने वाले तवाफ कर रहे होते हैं, हाजी साहब नफल पढ़ रहे होते हैं। इसका आपने ख्याल करना है। तो हज हमें सारा यही सिखाता है, ये अल्लाह के प्यारों की अदाएँ हैं। 5 दिनों के अंदर मखसूस मकामात पर हमने करनी है। मखसूस मकामात ये अल्लाह के बहुत पसंदीदा मकाम है। देखें अरफात, आपको हज से पहले वक्त मिलेगा, आप मौका मिले आप अरफात जाएँ, वहाँ जाकर ज़ियारत करें। देखिए 9 ज़ुल्हज्जा से पहले अरफात एक आम जो है मैदान होता है, लेकिन जैसे ही 9 ज़ुल्हज्जा का ज़वाल होता है आप जाके देखिए अरफात की कैफियत तब्दील हो जाती है, ख़ास अनवारात वहाँ बरस रहे होते हैं। इसलिए ये मकाम भी ख़ास हैं, दिन भी ख़ास हैं। अब मैं अपने मौजूद की तरफ आता हूँ। आप हज के लिए जा रहे हैं, हज की तारीफ मैंने आपको बता दी है। हज की 3 किस्में होती हैं, एक हज इफराद होता है, एक हज किरान होता है, तीसरा हज तमत्तु होता है। हज इफराद क्या होता है? इनफरादी हज, यानी कि आप अपनी मिकात से सिर्फ हज के एहराम बांध के जाएं, हरम पहुँच के इस एहराम के अंदर सिर्फ हज के मुनासिक अदा करें, मुनासिक अदा करके एहराम खोल दें। ये आपका हज इफराद है, इनफरादी हज जिसको कहते हैं। ये अमूमन वहाँ जो मकामी लोग होते हैं ये वो करते हैं। दूसरी किस्म होती है हज किरान। हज किरान क्या होता है? हाजी अपनी मिकात से हज और उम्रा दोनों का एहराम एक साथ बांधे, दोनों की नियत एक साथ करें, हरम पहुंच के पहले उम्रा अदा करें, उम्रा की अदायगी के बाद हलक नहीं करवाएगा, बाल नहीं कटवाएगा, इसी एहराम में रहेगा। फिर जब हज के अयाम शुरू हो जाएंगे इसी एहराम के अंदर हज अदा करेगा। इसको हज किरान कहते हैं। किरान का मतलब होता है मिलाना और जमा करना, क्योंकि हाजी यहाँ पर एक एहराम के अंदर उम्रा को और हज को जमा करता है, इसलिए इसको हज किरान कहते हैं। और सुन्नत भी हज किरान है। आप इस्लाम ने हज किरान फरमाया था। जब आप जुल्हुलैफा पहुँचे 24 ज़ुल्क़ादा को रात वहाँ गुजारी और फिर सुबह जब उठे बिदार हुए, जोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद गुस्ल फरमाया। गुस्ल फरमाने के बाद आपने एहराम बांधा और आप इस्लाम ने उम्रा और हज की नियत एक साथ की। फिर आपने आके हज किरान अदा किया। इसलिए हनफिया के नज़दीक हज किरान करना अफजल है।
ایک تو اس لیے کہ آپ نے ساتھ ساتھ حج کرام کیا تھا، دوسرا یہ کہ حج کرام مشقت زیادہ ہے، جس حج میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے ساتھ ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، عائشہ تیرے حج اور عمرہ کا اجر تیری مشقت کے بقدر ہوگا، جتنی مشقت برداشت کرو گی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اور تیسری قسم حج کی حج تمتع ہے۔ حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ حاجی اپنی میقات سے صرف عمرہ کی نیت کر کے جاتا ہے، حرم پہنچتا ہے، وہاں پہنچ کے عمرہ ادا کرتا ہے، عمرہ کی ادائیگی کے بعد حلق کروا دیتا ہے، احرام کھول دیتا ہے۔ پھر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں پھر نیا احرام باندھ کے حج کا اس پہ حج ادا کرتا ہے، اور یہ عمرہ جو ہوتا ہے حج کے مہینوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک حج تمتع کرنا افضل ہے، کیونکہ آپ نے صحابہ کو مشورہ دیا تھا کہ حج تمتع کر لو، بعض لوگوں کو مشورہ دیا صحابہ کو حج تمتع کر لو۔ اس لیے ہمارے حج صحابہ جو پاکستان سے 30 دن پہلے چلے جاتے ہیں، کوئی 25 دن پہلے چلے جاتے ہیں، اتنے دن احرام میں رہنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ آپ حج تمتع کر لیں۔ ہم حج صاحبان کو حج تمتع ہی کا بتاتے ہیں، اس کے مسائل بتا دیے جاتے ہیں۔ اگر کسی حج قران کرنا ہو جس کی فلائٹ تاخیر میں ہو تو پھر وہ ہم سے پوچھ کے ہم بتا سکتے ہیں۔ باقی یاد رکھیں آپ نے حج تمتع کرنا ہے۔ اب حج تمتع کرنے دو چیزیں ہوگی، ایک عمرہ ہو گیا، دوسرا حج۔ اب آپ نے سب سے پہلے جا کے عمرہ ادا کرنا ہے۔ ہمارے یہاں سے جو حاجی صاحبان جا رہے ہیں پنڈی اور اسلام آباد سے، ان کی زیادہ تر فیصلے ہیں شروع کی تاریخ میں۔ اگر آپ پاکستان سے جا رہے ہیں یا مدینہ سے آ رہے ہیں، مدینہ سے آ رہے ہیں تو آپ نے مدینہ سے احرام باندھنا ہے عمرہ کا، پاکستان سے جا رہے ہیں پاکستان ایئرپورٹ ہی سے احرام باندھ کے آپ نے جانا ہے۔ اب احرام باندھنے کا سنت طریقہ آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا، دوبارہ بتا دیتے ہیں۔ جب آپ کو احرام باندھنے کا ارادہ ہو پہلے اپنے ناخن اور بال وغیرہ دیکھ لیں، یہ مستحب ہے، ناخن وغیرہ اگر بڑے ہوئے یہ کاٹ لیں، بال وغیرہ کٹ کے کاٹ لیں، اس کے بعد غسل کریں، احرام باندھنے کی نیت سے غسل کریں۔ یہ غسل جو ہم کرتے ہیں یہ نظافت کے لیے نہیں ہوتا، یہ پاکیزگی کے لیے نہیں ہوتا، یہ نظافت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر مستورات خواتین جا رہی ہیں یہ بھی یہ غسل کریں گے، یہ بھی یہ غسل کریں گے، جیسی بھی حالت میں ہیں غسل کریں گے۔ اس کے بعد اب آپ نے جو ہے احرام کی 2 چادریں باندھنی ہیں۔ اگر آپ مدینہ سے آ رہے ہیں کوشش کریں اپنے ہوٹل سے چادریں باندھ لیں، اگر ہوٹل میں نہیں باندھی ہیں تو ذوالحلیفہ مسجد میں آئیں گے، وہاں آ کے آپ باندھ سکتے ہیں۔ غسل تو آپ وہاں مدینہ سے آئیں گے اپنے ہوٹل سے کر کے آ جائیں، اگر پاکستان سے جائیں گے اپنے گھر سے کر کے چلے جائیں، یہ بہتر ہے، کیونکہ ذوالحلیفہ میں جگہ بنی ہوئی ہے غسل کی، لیکن رش بہت ہوتا ہے، بس اوقات میں پریشانی ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مدینہ اپنے ہوٹل سے غسل کر کے آ جائیں۔ اب آپ نے احرام کی 2 چادریں باندھی ہیں، مرد حضرات نے احرام کی 2 چادریں باندھی ہیں، ایک تحمل کے طور پر باندھی ہے، ایک اوپر اوڑھنی ہے۔ جو چادر تحمل کے طور پر باندھی ہے اس میں آپ نے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کی یہ چادر جو ہے تحمل کی آپ کی ناف سے اوپر رہے، اگر یہ چادر آپ کی ناف سے نیچے ہو جاتی ہے آپ کا ستر کھلا رہے گا۔ ایسی حالت میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں نماز ادا نہیں ہوگی، آپ طواف کریں گے آپ کا طواف نہیں ہوگا، اس کا آپ نے خیال کرنا۔ اور دوسری چیز آپ کے ٹخنے جو ہے ننگے رہیں، اس کا آپ نے خیال کرنا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جب یہ تحمل کی چادر باندھنی ہے اس میں کوئی گرا وغیرہ کوئی پن وغیرہ استعمال نہیں کرنی، اس کے پن وغیرہ آپ نے استعمال نہیں کرنی، یہ مکروہ ہے۔ اور یہ ایک چادر آپ تحمل کے اوپر باندھ لی، اس کے نیچے کسی قسم کا سلا ہوا کپڑا، آپ نے انڈر ویئر وغیرہ کوئی نکر وغیرہ آپ نے نہیں پہنی، یہ منع ہے آپ کے لیے۔ یہ چادر باندھ لی تحمل کی، دوسری آپ اوپر اوڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل جو ہے ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس خوشبو ہو اور خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ نہیں ہے تو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو کا استعمال مردوں کے لیے سنت ہے، مردوں کے لیے سنت ہے۔ جب آپ اسلام نے احرام باندھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خوشبو تھی، آگے بڑھی آپ اسلام کے جسم اطہر پر اور احرام کی چادر پر خوشبو لگا دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگر آپ کے پاس بھی خوشبو ہو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کریں، یہ بھی ایک سنت عمل آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب آپ نفل ادا کریں گے۔ اگر پاکستان سے جا رہے ہیں ایئرپورٹ پر نفل پڑھیں گے، ذوالحلیفہ سے آ رہے ہیں مسجد ذوالحلیفہ میں آپ نفل ادا کر لیں گے۔ اس کے بعد وہیں بیٹھ کے مصلی پر اپنا جو ہے سر ننگا کر دیں۔ اس کے بعد اب آپ نے صرف عمرہ کی نیت کرنی ہے۔ اگر پاکستان سے جا رہے ہیں تو ایئرپورٹ پر آپ نے نیت نہیں کرنی، جب آپ جہاز میں بیٹھیں گے جہاز رن وے سے اڑ جائے گا اس وقت آپ نے نیت کرنی ہے، ایئرپورٹ پر نیت نہیں کرنی۔ بس اوقات فلائٹ تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے، آپ نے اگر نیت کر لی آپ حالت احرام میں آ جائیں گے، پھر آپ کو حالت احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ ذوالحلیفہ سے آ رہے ہیں مسجد سے کر لیں گے آپ۔ ایک بات
دوسری بات یہ یاد رکھیں، یہاں عموماً جو حاجی صاحبان پہلے عمرہ کر چکے ہیں وہ سوچتے ہیں جدہ سے پہلے جو ہماری میقات ہے لملم کی وادی، جب جہاز وہاں پہنچتے ہیں جہاز سے اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم میقات کراس کر رہے ہیں، عمرہ کی نیت کر لیں۔ آپ ایسا نہ کریں، جب ایئرپورٹ سے جہاز اڑ جائے گا اسی وقت آپ عمرہ کی نیت کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں لمحوں کے اندر جہاز جو ہے میقات کراس کر لیتا ہے۔ اگر آپ میقات سے بغیر نیت کیے وہ چلے گئے تو بغیر نیت کے آپ میقات میں داخل ہو جائیں گے، اب آپ کی واپسی آنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے دور سے نیت کریں گے، اجر بھی زیادہ ملے گا اور بہتر بھی یہی ہے۔ عمرہ کی نیت کر لیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے، میری طرف سے قبول فرما لے۔ آپ نے نیت کر لی ہے، اب آپ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے۔ تلبیہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، جب بھی پڑھیں 3 دفعہ پڑھیں، مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں، خواتین پست آواز سے پڑھتے رہیں۔ یہ آپ کا ترانہ ہے، حج عمرہ کا شعار ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک۔ لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک۔ لا شریک لک۔ یہ آپ کا ترانہ ہے، یہ تلبیہ جب آپ نے پڑھ لیا اب آپ حالت احرام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ترانہ اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ محبوب ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب حاجی یہ تلبیہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ حاجی پر فخر فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب آپ عیسیٰ علیہ السلام حج ادا کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ آپ یہ ترانہ جو پڑھ رہے ہیں تلبیہ یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور آپ کا بلند آواز سے چیخ کر پڑھنا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے آپ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات صحابہ کو بتا دی، صحابہ تک یہ بات پہنچی، صحابہ نے اتنا چیخ کر تلبیہ پڑھا کہ گلے ان کے حلق ان کے بیٹھ گئے، حلق ان کے بیٹھ گئے۔ اس لیے آپ اس کا معنی سمجھیں نا، اصل میں اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اپنی عاجزی کا اعلیٰ درجے کا اظہار ہے۔ حضرت کیا ہوتا ہے، حضرت کے سامنے آئے، آپ بتایا کہ حضرت بالکل سیدھے آ گیا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، جس طرح نماز کی تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھائے جاتے ہیں، اسے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ خواتین ہیں یہ کان تک نہیں اٹھائیں گی، یہ اپنے سینے کے برابر چادر کے اندر ہی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے، یہ آپ کا استقبال ہو گیا۔ اس کے بعد ہے استلام۔ اسلام کیا ہوتا ہے، حجر اسود کا بوسہ لینا، یہ ممکن نہیں ہے، بہت رش ہوتا ہے، وہیں پر کھڑے کھڑے اپنے سینے کے برابر ایسے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ باہر نکالیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑیں۔ مستورات ہیں یہ ہاتھ باہر نہیں نکالے گی، اپنے سینے کے ساتھ ایسے سینے کے برابر اٹھائیں گی، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن ایک یہاں پر حج صاحبان یہ کرتے ہیں، ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ استقبال نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، سینہ آپ ایک طرف پھیر دیتے ہیں اور ہاتھ اس طرف کر دیتے ہیں، یہ بھی استقبال نہیں ہے۔ آپ جلدی سے مڑیں، آپ کا سینہ حجر اسود کی طرف ہو جائے، ہوتے ہوئے پھر آپ جو ہے آپ استلام کریں، یہ مستحب و سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے طواف شروع کرنا ہے، جب طواف شروع کریں گے عمرہ کا تلبیہ موقوف ہو گیا، اب اس کے بعد آپ نے تلبیہ نہیں پڑھنا، اب ذکر اذکار کرتے ہوئے مصنون دعائیں پڑھتے ہوئے آپ طواف کریں گے۔ مرد حضرات طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل کیا ہوتا ہے، پہلوانوں کی طرح چلنا، اکڑ کر شانے ہلاتے ہوتے چھوٹے چھوٹے قدم چلتے ہوتے تیز تیز چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں۔ یہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں مردوں کے لیے سنت ہے، آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ اگر اللہ نہ کرے بھول جاتے ہیں تو باقی چکروں میں آپ کو نہیں کرنا، 3 تک کریں گے، اس کے بعد اگر بھول گئے تو نہیں کریں گے، یہ آپ یاد رکھنا ہے۔ یہ خواتین کی یہ سنت نہیں ہے، لیکن جب بیت الماضی کے پاس سے گزریں گے مصنون دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بار بار پڑھتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آئیں گے۔ جب یہاں آئیں گے ہمارے طواف کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ ہر چکر کے شروع میں 1 مرتبہ آپ نے اسلام کرنا، اس میں 7 چکر لگائیں گے۔ پہلے چکر کے شروع میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، ایک استقبال ہوتا ہے، ایک اسلام ہوتا ہے، باقی ہر چکر کے شروع میں 1 مرتبہ اسلام ہوتا ہے۔ جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے، 7 چکر مکمل ہو جائیں گے،
آپ 8 مرتبہ اسلام کریں گے طواف کا چکر مکمل ہوگی. طواف آپ نے حالت طہارت میں کرنا ہے, وضو کی حالت میں آپ نے کرنا ہے. وضو وغیرہ کر کے اب آپ آئیں گے, آپ طواف کریں گے, انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی. اگر وضو وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے, کوئی اس طرح کا عذر پیش آ گیا, تو اگر تو صرف وضو کرنا ہے وہی مطاف میں بیسمنٹ کے اندر وضو خانے بنے ہوئے, ہر طرف وضو خانے بنے ہیں, وہاں جا کے وضو کر لیں. طواف کرتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے. ایک تو بار بار بیت اللہ کو دیکھنا مکروہ ہے, بیت اللہ کو دیکھنا مکروہ ہے نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے. اب مسجد حرام میں مقام ابراہیم کے پیچھے چلے جائیں, وہاں جا کے نوافل ادا کر لیں. نوافل کے بعد ادا ہو گئے, وہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے اب دعائیں مانگنے کے بعد اب آپ نے زمزم نوش کرنا ہے. نوافل کے بعد زمزم نوش کرنا سنت عمل ہے. وہاں زمزم کے کولر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں سے آپ نے زمزم خوب شراب ہو کے نوش کرنا ہے. حدیث کے مواقع کے اندر آتا ہے یہ جو شراب ہے یعنی زمزم کا پینا, یہ متقین لوگوں کے لیے بہترین شربت ہے. نوافل کیے, زمزم پی لیا, نوافل پڑھ لیے, اب آپ نے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے. جہاں آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے نفل ادا کیے تھے, تھوڑا سا آگے جائیں گے, بیسمنٹ سے راستہ جاتا ہے, وہاں لکھا ہوا نظر آ جائے گا صفا کے لیے راستہ, وہاں سے جائیں گے. وہاں اوپر جو ہے ریک بنا ہوا ہے, وہاں چڑھائی چڑھ کے جب آپ جائیں گے بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ وہاں پہنچ جائیں گے. وہاں جا کے آپ نوواں اسلام کر لیں. اگر مطاف میں رش نہیں ہے تو مطاف ہی میں نوواں اسلام کر لیں, ورنہ آپ اوپر جا کے فرسٹ فلور پہ جہاں سے جا کے آپ نے صفا صحیح کرنی ہے وہاں جا کے نوواں اسلام کر لیں. صفا پر کھڑے ہو کے بیت اللہ تو رک کر کے دعا مانگیں. یہ دعا کی مقبولیت کا مقام ہے. دعا مانگ لی, جو اب صفا سے آپ نے مروہ پر چلنا شروع کرنا ہے نارمل رفتار میں. اور یہاں کا بہترین ذکر جو ہے مسنون وہ توحیدی کلمات, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب باقی پھر کسی وقت بتائیں گے آپ کو. یہاں سے توحیدی کلمات پڑھتے ہوئے جائیں گے, تھوڑا سا آگے جائیں گے, دار ارقم کے سامنے چھت کے اوپر جو ہے سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی نظر آپ کو آئیں گی. مرد حضرات وہاں سے قدرے تیز چلیں گے. جب لائٹیں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد نارمل رفتار میں چلیں گے. مروہ پر پہنچیں گے, ہماری صحیح کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا. اب وہاں پر مروہ پر پہنچ کر قبلہ کھڑے ہو جائیں, وہاں دعا مانگیں, وہاں سے پھر واپسی ریٹرن آئیں گے. یہ دوسرا چکر آپ کا ہوگا. صفا پر پہنچیں گے, آپ کے 2 چکر مکمل ہو جائیں گے. یاد رکھیں صفا سے مروہ ایک چکر مکمل ہے, پھر مروہ سے ریٹرن واپسی کے بعد صفا پر آتے ہیں, یہ دوسرا چکر ہے. اس طرح آپ کو 7 چکر لگانے ہیں. صفا سے صحیح شروع ہوگی, مروہ پر آپ کی صحیح مکمل ہو جائے گی. جب مروہ پر آپ کی صحیح مکمل ہو جائے اس کے بعد مروہ پر آپ کے نفل آپ نے ادا نہیں کر دی, وہاں سے باہر نکل جائیں. مروہ والے دروازے سے وہاں دیوار کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے باب عبدالعزیز کے سامنے آپ آ جائیں گے. آپ بھی وہاں پہنچ جائیں گے, آپ کی فیملی وہاں پہنچ جائے گی. وہاں کے بعد اب آپ نے مرد حضرات نے حلق کروانا ہے, بال کٹوانے ہیں. حلق کروانا مسنون عمل ہے, اس کا اجر بھی زیادہ ہے. آپ اس کا 3 مرتبہ رحم کی دعا فرمائیں گے حلق کروانے والے کے لیے. وہاں بابا عبدالعزیز کے سامنے مکہ ٹاور کی بیسمنٹ کے اندر وہاں دائیوں کی دکانیں حلاق کی, ان کے پاس جائیں گے. وہاں جا کے اپنا حلق یعنی کہ بال کٹوا لیں گے, گنجے ہو جائیں گے. الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا. مستورات ہیں, اگر تو آپ کے پاس کینچی یہاں موجود ہے, خود ہی ایک سائڈ پہ جا کے اپنے بالوں کو لیں. اپنے بالوں کی چٹیا کے کم از کم 4 بال اپنی انگلی پر لپیٹیں. انگلی پر لپیٹنے کے بعد آپ یہاں سے کاٹ لیں. یہ بال آپ کے 1 کورے کے مقدار ہو جائیں گے. کم از کم 4 بال آپ کے 1 کورے کے مقدار کٹ جائیں گے. آپ خود بھی کاٹ سکتی ہیں, آپ محرم ہے اس سے کٹوا سکتی ہیں, کوئی دوسری خاتون ہے اس سے بھی آپ کٹوا سکتی ہیں. اس طرح سے آپ کے احرام سے باندھ لی جائے گی. اب اس کے بعد اگر آپ نے شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں, مسجد میں جہاں جگہ ملے وہاں پڑھ سکتے ہیں, ہوٹل میں جا کے پڑھ سکتے ہیں, غسل کر لیں, اپنے عام کپڑے پہن لیں, پورا آپ کا مکمل ہو گیا. یہ 6 دن حج کے ہیں, یہ آپ نے کوشش کرنی ہے. ان کے لیے آپ نے نماز ادا کرنے ہیں, 4 مقامات کو ادا کرنے ہیں. اور آپ اپنی رہائش گاہ سے, کہیں باہر سے نہیں, اپنی رہائش گاہ سے آپ نے حج کے احرام باندھنا ہے آج ذوالحجہ کو صبح نکلنے کے بعد. لیکن چونکہ حجاج کے احرام کا رش زیادہ ہوتا ہے, معلم کے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے حاجی صاحبان کو 7 ذوالحجہ کی مغرب کے بعد عزیزیہ سے منا دے جائیں, عزیزیہ سے منا دے جائیں. دوسری بات یہ ہے, جب آپ نے مینا کے لیے روانہ ہونا ہے, مینا کے لیے روانہ ہونے سے پہلے آپ نے چھوٹا سا ہینڈ کیری اپنا 6 دن کے لیے آپ نے تیار کرنا ہے. کپڑوں کے 1 جوڑا اپنے ساتھ رکھیں, وہ بھی رکھ سکتے ہیں. 1 اضافی چپل اپنے ساتھ رکھیں. کھانے پینے کے لیے ڈرائی فروٹ, بسکٹ وغیرہ, نمکو وغیرہ اپنے ساتھ ہینڈ کیری میں رکھیں. اور ریزر وغیرہ, کینچی وغیرہ اپنے ساتھ رکھیں. چھتری, پانی کی بوتل
یہ پانی کی بوتل 40 دن کے لیے آپ اپنے ساتھ لازم کر لیں. پانی کی بوتل اور چھتری 40 دن کے لیے آپ اپنے ساتھ لازم کر لیں, کیونکہ وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے. جب بھی دھوپ میں باہر نکلیں چھتری کا استعمال کریں. اور پانی کا بھی یہ ہے کہ ہمارے پورے پاکستان کے حاجی صاحبان جتنے بھی ہوں گے وہ سارے ٹرین کے ذریعے سفر کریں گے, بسوں پر سفر نہیں کریں گے. مینا سے عرفات کا سفر, مزدلفہ کا سفر یہ ٹرین کے ذریعے کریں گے. ٹرین کا ٹکٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو مینا روانہ ہونے سے پہلے آپ کی بلڈنگ میں دے دیا جائے گا. ٹکٹ آپ کو دیا جائے گا, جو وہاں چیک ہوتا ہے وہ ہر حاجی کو ملے گا. ایک بات. دوسری بات, اگر آپ قربانی کے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں تو آپ کی قربانی کا نوٹس بورڈ پر اعلان لگ جائے گا کہ آپ کی قربانی 10 تاریخ کو فلاں وقت پہ کر دی جائے گی. آپ کو بتا دیا جائے گا. ابھی یہ بلڈنگ میں بتا دیا جائے گا. اب آپ نے تیاری کر لی, بیگ تیار ہو گیا, چیزیں آپ کو مل چکی ہیں, آپ کو کار وغیرہ پٹاخے وغیرہ مل چکے ہیں, محفوظ کر لیں. اب آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے. حج کا احرام آپ نے ویسے ہی باندھنا ہے جیسے عمرہ کا احرام آپ کو بتایا گیا ہے. صرف فرق یہ ہوگا یہاں آپ نے حج کی نیت کرنی ہے. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اس کو میرے لیے آسان فرما دے, میری طرف سے قبول فرما دے. خواتین بھی احرام باندھیں گی, اس حالت کے اندر بھی ہیں, احرام لا بھی باندھیں گی. بہرحال احرام باندھ لیا. اب احرام باندھنے کے بعد آپ کو ٹائم دیا گیا بس کا, اس سے تقریباً 15 منٹ پہلے احرام باندھ کے اپنے کمرے سے آپ انتظار گاہ میں آ جائیں. آپ کی جو کہاں فرسٹ فلور ہوتا ہے وہاں عموماً جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے, وہاں آپ آ جائیں, اپنا بیگ اپنے ساتھ لے آئیں. اس میں ایک کوتاہی ہوتی ہے حج صاحبان سے. کوشش کرتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں کہ حج کے جانے سے پہلے طواف کرنا مستحب ہے. ٹیکسی کروائی, طواف لیے چلے گئے. ان دنوں بسیں بند ہوتی ہیں. 4 یا 5 ذوالحجہ کے بعد وہاں جو حرم ٹرانسپورٹ جاتی ہے مسجد حرام میں عزیزیہ سے, وہ بند ہو جاتی ہے. پہلے احرام باندھ کے انتظار گاہ میں آ جائیں, بسیں آئیں گی, آپ کو لے جائیں گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے یہاں پہ, وہاں پہ معلم ایک کمپنی ہوتی ہے. ایک چھوٹا معلم ہوگا, اس کے پاس 1000-2000 حاجی ہوتے ہیں. اب اس نے 1000-2000 حاجیوں کو یہاں سے بلڈنگوں سے اٹھا کے لے کر جانا ہے. عزیزیہ اور مینا کا جو فاصلہ ہے, بعض سیکٹر سے 1 کلومیٹر, بعض سے 2 کلومیٹر اور بعض سے 3 سے 4 کلومیٹر فاصلہ ہوتا ہے. وہ نزدیک ہے مینا یہاں سے. تو اس لیے بسیں اگر تاخیر سے آتی ہیں آپ باویلا نہ کریں, وہیں بیٹھے رہیں, تلبیہ پڑھتے رہیں. آپ حال کے احرام کے اندر ہیں, آپ کا تلبیہ ہے, تلبیہ پڑھتے رہیں, ذکر اذکار کرتے رہیں. مینا, مزدلفہ, عرفات میں 3 اسٹیشن ہوتے ہیں. 3 نمبر, 2 نمبر, 1 نمبر. جو حرم کی طرف جمرات کی طرف وہ 3 نمبر ہے, درمیان میں 2 نمبر ہے. جو مزدلفہ کی طرف ہے وہ 1 نمبر ہے. آپ کو اسی اسٹیشن کا ٹکٹ دیا جائے گا جس اسٹیشن کے نزدیک آپ کے خیمے ہوں گے. جو اسٹیشن آپ کے خیموں کے نزدیک ہوگا اسی کا ٹکٹ آپ کو دیا جائے گا. آپ نے اسی اسٹیشن پر جانا ہے. نماز پڑھی, ناشتہ کر لیا, اب تلبیہ پڑھتے ہوئے کافی شکل میں اب آپ نے جو ہے وہاں اسٹیشن پر جانا ہے. عرفات پہنچیں گے, وہاں آپ نے اپنے خیموں میں چلے جانا ہے. وہاں جا کے زوال سے پہلے کا جو وقت آپ کے پاس ہوگا, آپ کے پاس اگر وقت ہے تو آرام کر لیں, آرام کریں. آرام کرنے کے بعد آپ اٹھیں, فریش ہو جائیں. آج کے دن بہت اہم دن ہے. یہ آپ کا حج کا اعظم ترین رکن وقوف عرفہ آج آپ ادا کر رہے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں حج پڑھا جا رہا ہے, حج ادا کیا جا رہا ہے, وہ یہی دن ہے. آج کے دن اللہ رب العزت آپ پر بہت رشک فرما رہے ہیں, فرشتے رشک فرماتے ہیں, اور آپ کی دعائیں آج کی قبول ہوتی ہیں. جیسے میں صبح بھی دعا بتائی تھی, ابھی آپ کو ایک حدیث بتائی تھی کہ سب سے بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ میں مانگی جاتی ہے. آپ نے دعائیں مانگی ہیں, اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ آپ نے وضو وغیرہ کر لیا, زوال کا وقت ہوگا, اس کے بعد آج کے دن 2 نمازیں, ظہر اور عصر کی نماز, ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے ظہر کے اول وقت میں ادا کی جاتی ہے. ظہر کے اول وقت میں ادا کی جاتی ہے. یہ سنت عمل ہے, یہ سنت عمل ہے. اور اس کے لیے ایک شرط ہے, وہ یہ کہ اگر آپ مسجد نمرہ کے امام صاحب کی اقتدار میں نمازیں پڑھیں گے, حنفیہ کے نزدیک دونوں نمازوں کو جمع کر کے ادا کریں گے. اگر آپ امام صاحب مسجد نمرہ کے امام صاحب کی اقتدار میں نمازیں نہیں پڑھتے تو پھر ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں, عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں گے. باقی ائمہ کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ چاہے مسجد نمرہ کے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھیں یا انفرادی پڑھیں, آپ دونوں کو جمع کر کے ادا کریں گے. مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا, سمجھ میں آ گیا. آپ بتائیں, وہاں خیمہ کے لائی تو نہیں کریں گے نا, مسئلہ بتا دیا نا. اپنی فقہ پر عمل. اگر مسجد نمرہ کے امام صاحب کی اقتدار میں نماز نہیں پڑھتے, حنفیہ کے نزدیک ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں, عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں گے. ایک بات, ایک مسئلہ یہ ہے, اب آپ نے قصر نماز پڑھنی ہے یا پوری نماز پڑھنی ہے, یہ دوسری جولائی کا جو ہمارا سفر ہوتا ہے. وہ اگر آپ حج میں مکہ میں مقیم ہو گئے مثال کے طور پر,
मिना जाने से पहले मक्का में आपके 15 दिन हो गए, मक्का में आपके 15 दिन हो गए अजीजिया में। अब आप वहाँ मुकीम हो चुके हैं, मक्का में, मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में पूरी नमाज़ें अदा करेंगे। अगर आपको मिना जाने से पहले मक्का अजीजिया में 15 दिन नहीं हुए, 10 हुए हैं, 12 हुए हैं, तो अब आप मुसाफिर हैं। यहाँ पे भी कसर पढ़ेंगे, मिना में कसर पढ़ेंगे, मुज़दलिफ़ा में कसर पढ़ेंगे, अरफात में कसर नमाज अदा करेंगे। मसला वाज़ेह हो गया। ये मसला मैंने आपको बता दिया। कुछ मैं वो मसला हाजी साहब एक्स्ट्रा चीज़ें पूछे हैं। हाजी साहब ने कहा कि वहाँ इमाम आता है, वो रियाज से आते हैं, ये बात ठीक है। कई सालों से मैं भी ये बात नोट कर रहा हूँ। तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो चूँकि तमाम फिक्र को देख रहे होते हैं कि वहाँ जो इमाम आता है हज के लिए उसको रियाज से बुलाते हैं। अगर वो इमाम रियाज से आएगा, वो मुसाफिर होगा, वो भी 2 नमाज़ें पढ़ेगा। वो मुकीम होता भी 2 पढ़ते हैं। मसला ये है, बाकी आइमा ये कहते हैं हज की जो 2 नमाज़ें हैं ये हज की वजह से कसर अदा की जाती हैं। हनफिया कहते हैं ये 2 नमाज़ें आपने साथ में कसर अदा इसलिए की थी क्योंकि आप मदीना से आए थे, आप मुसाफिर थे, इसलिए कसर। बाकी जो भी आप उसके साथ अमल करें, नमाज़ें अदा करें। नमाज़ों की अदायगी के बाद अब आपने वकूफ़ अरफा करना है। ज़वाल से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक अरफात में ठहरने को वकूफ़ अरफा कहते हैं। ज़वाल से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक अरफात में ठहरने को वकूफ़ अरफा कहते हैं। मुस्तहब तरीका ये है, आप अपने खैमे से बाहर आ जाएं, खुले आसमान के नीचे गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगें। आज का दिन ऐसा दिन है, ऐसी कैफियत वहाँ तब्दील होती है हर साहबान कि कैफियत ज़बान से बयान नहीं की जाती। आज के दिन आप अल्लाह के बहुत करीब हो चुके हैं। जिस वाक़े के अंदर आता है, आप इस तरह से फरमाया, जब वकूफ़ अरफा का दिन होता है, वकूफ़ अरफा का वक्त होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानी दुनिया पर तशरीफ़ ले आते हैं। अब अल्लाह की रहमतें हाजी की तरफ मुतवज्जह हो जाती हैं और अल्लाह ताला इसके ऊपर फ़ख्र फरमाते हैं, देखो मेरे बंदों को, परगंदा आबाद, परगंदा एहराम, एक की तराना मुझे बार बार पुकार रहे हैं। फिर अल्लाह ताला बावजूद जानने के, अल्लाह ताला जानते हैं मतलब को, फरिश्तों बताओ ये क्या मांगते हैं, फरिश्तों बताओ ये क्या मांगते हैं। अल्लाह ताला गोया कि ये कितना फ़ख्र कर रहे हैं हाजी के ऊपर। ऐसे फरिश्तों कहते हैं बताओ ये क्या मांग रहे हैं। हदीस के बाद है, अल्लाह बताओ ये क्या मांगते हैं। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह बख्शिश मांग रहे हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों कहते हैं गवाह रहना, मैंने सबको माफ़ कर दिया, मैं इनको भी माफ़ कर दिया, जिसके लिए बख्शिश की दुआ मांगेंगे मैंने उनको भी माफ़ कर दिया। इसलिए आप हज के सफ़र को, मैं सुबह से भी बात बार बार कर रहा हूँ, ये अपने ज़हन में बिठाएं, हज का सफ़र आपको पाक करने का सफ़र है, आपको पाक करने का सफ़र है, अपने आप को पाक करना है। अब आपने खुद करना है, अल्लाह ने मौका दे दिया, खुद करेंगे। यही आपका असल हज है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैदान होगा, खुला मैदान, दरख्त है वहाँ पे, लेकिन कैफियत वहाँ अनवारात बरस रहे हैं। अपनी कैफियत आपको खुद बनानी है, ये कैफियत बदलती जाएंगी, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदलती चली जाएगी। उसके बाद लोग आप तक वहाँ रहेंगे। यहाँ पे अरफात से मुतल्लिक़ हिदायत हैं। अरफात के अंदर खाने का इंतज़ाम नहीं होता, अरफात में खाने का इंतज़ाम नहीं होता। जो खाना आप अपने साथ है, आपका इनको है, बिस्किट वगैरह है या फ्रूट वगैरह है, आप उसी को तनावल करेंगे। बाकी वहाँ ये होता है, मुखय्यर हजरात जो है या हुकूमत मास वगैरह की खाना तकसीम कर रही होती है, वो सदका ज़कात नहीं होता, वो आपके लिए तोहफा होता है। अगर आपको आसानी से मिल जाए आप उसको तनावल करें, लेकिन सबीलों में ना खड़े हो। खुदारा सबीलों में खड़े होंगे, आपके हराम पर पाकिस्तान का पर्चम लगा हुआ होगा, आपने उसका भी ख्याल करना है और अपनी इज्जत का भी ख्याल करना है। और फिर जैसे ग़ुरूब आफ्ताब होगा असर के बाद, आपने क्योंकि ट्रेन के लिए वापस मुज़दलिफ़ा जाना है, रास्तों में नहीं खड़े होना, प्लेटफॉर्म पर जाके नहीं खड़े होना। जैसे ग़ुरूब आफ्ताब होगा, मग़रिब की नमाज़ पढ़े बगैर तलबिया पढ़ते हुए स्टेशन की तरफ जाएंगे। अब जैसे ग़ुरूब आफ्ताब होगा, यहाँ से रवाना होंगे। अब आप इंशाअल्लाह मग़रिब की नमाज़ पढ़े बगैर रवाना होंगे। आधे पौने घंटे में आप जो है मुज़दलिफ़ा पहुँच जाएंगे। मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद आज के दिन आपने 2 नमाज़ें मगरब और इशा की जमा करके, इशा के वक़्त में मगरब और इशा की नमाज़ें जमा करके इशा के वक़्त में मुज़दलिफ़ा में अदा करनी है। ये वाजिब है, ये वाजिब और ज़रूरी है। अरफात की सुन्नत थी ज़ुहर असर, मुज़दलिफ़ा में वाजिब है। इस वाजिब की कोई शक नहीं है। आप भी नमाज़ पढ़ें, जमात करवाएं, मस्जिद मशअरुल हराम में जाएं, जहाँ पे भी आप जाते हैं, ये 2 नमाज़ें आपने जमा करके इशा के वक़्त में अदा करना वाजिब है। वहाँ जब आप मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे, स्टेशनों के पास ही आपके लिए वहाँ इंतज़ाम होता है, वहाँ चटाइयाँ बिछी हुई होगी, कालीन बिछे हुए होते हैं, उसके ऊपर अपनी चटाई बिछाएं। अगर आपके मस्तूरात ख़वातीन हैं, इनके बिस्तर एक तरफ लगा दें, मर्द हज़रात अपने बिस्तर एक तरफ लगा दें, वहाँ बिस्तर लगा के फ्रेश हो जाएं, वुज़ू वगैरह कर लें। उसके बाद अब आपने नमाज़ें अदा करनी है। अगर इशा का वक़्त दाखिल हो गया, नमाज़ें अदा करनी है।
पहले मगरिब की नमाज अदा करेंगे, उसके फ़ौरन बाद जो है ईशा की नमाज अदा करेंगे। ईशा की नमाज की अदायगी के बाद अगर आपने सुन्नतें और वितर पढ़ने हैं वो ईशा के बाद पढ़ेंगे। अब नमाज़ें अदा हो गई हैं, उसके बाद खाने का यहाँ इंतजाम नहीं होता। अगर आप पर खाना मौजूद है खुद खा लेंगे, वो सब बात तकसीम कर रहे होते हैं, वो आपको मिल जाएगा, आप वाला रख देते हैं, वहाँ से आप तनावुल कर लेंगे। उसके बाद आज की रात आपने आराम करना है, लेट जाएं, आराम करें, आराम करना सुन्नत है, सो जाएं। कोशिश करें सुबह जल्दी उठें, नमाज से पहले बेदार हो जाएं, वुज़ू वगैरह करके फ्रेश हो जाएं। अब आपने वहाँ मुज़दलिफ़ा से जहाँ आपके बिस्तर लगे हुए हैं वहाँ से 70 कैंकरियाँ चुन के अपने पास महफूज करनी है। चने के दाने के बराबर कैंकरियाँ जो हैं आप कोशिश करें अपने पास महफूज कर लें। उन कैंकरियों को धोने की ज़रूरत नहीं है, वो पाक है। अपने पास थैली में डाल लें या पानी की बोतल में डाल लें। अब उसके बाद नमाज का वक्त होगा, अजान होगी, अजान के फ़ौरन बाद आपने आज के दिन फजर की नमाज अदा करनी है। अंधेरे में फजर की नमाज अदा कर लेंगे, उसके बाद वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा करेंगे। जिस तरह अरफात के अंदर रो रो के अल्लाह से दुआएं मांगी थी, यहाँ वैसे दुआएं मांगनी है। जो दुआएं वहाँ कबूल नहीं होती वो यहाँ हो जाती है। इसके अंदर आता है जो अरफात की दुआएं छूट जाती हैं वो यहाँ मुज़दलिफ़ा में कबूल हो जाती है। बल्कि दिन है, आज के दिन ईद का दिन होता है, वो दिन है। हमें ईद वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, हम यहाँ मुज़दलिफ़ा से मिना के लिए रवाना होंगे। तरतीब वही है, अपने प्लेटफार्म पर जाएंगे, ट्रेन पर सवार होंगे और हम मिना चले जाएंगे। मुज़दलिफ़ा से मिना नज़दीक है, अगर आप पैदल जाना चाहें पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चल सकते हैं तब चलें। ये 3-4 किलोमीटर फासला बन जाता है कि ऐसा आपकी परेशानी बन जाए, इसलिए आप बेहतर ये आप ट्रेन पर सफ़र कर लें। आज के दिन आपने जब आप मिना पहुँचेंगे वहाँ 3 स्टेशन हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताया था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। आज आपने आपका स्टेशन नंबर कोई भी हो, आपको 3 नंबर पर उतरना है। 1 नंबर वाले 3 नंबर पर उतरेंगे, 2 वाले भी 3 पर उतरेंगे। उसकी वजह क्या है, 3 नंबर स्टेशन जमारात के बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल सामने है, बल्कि ऊपर से रास्ता बना हुआ है। उतरेंगे स्टेशन से, प्लेटफार्म से बाहर आएंगे, आप उससे ऊपर वाले रास्ते से होते हुए आप जमारात के पास पहुँचेंगे। आज के दिन आपने 3 काम तरतीब से करने हैं। कौन कौन से? जमारात की रमी है, यानी स्टानों की टंकरियाँ मारनी है, उसके बाद हज की कुर्बानी है, और तीसरा आपने हलक करना है। ये काम 3 आपने तरतीब से करने हैं। क्या होगा, जब आप वहाँ पहुँचेंगे जमारात के पास, वहाँ मुरादी 3 शैतान हैं, ख्याली 3 शैतान हैं। जमरा उला आएगा, छोटा शैतान, जमरा वस्ता दरमियाना शैतान, जमरा अक़बा आखिर में बड़ा शैतान आएगा। ये 3 शैतान हैं। आज के दिन आपने पहले 2 शैतान जो हैं, छोटा और दरमियाना, इसको कैंकरियाँ नहीं मारनी। आज के दिन सिर्फ आपने 10 तारीख को बड़े शैतान को 7 कैंकरियाँ मारनी हैं। अगर आप ट्रेन पर आए हैं, ऊपर से आ गए, पहले 2 शैतान छोड़ दें, तीसरे के पास चले जाएं, अपनी थैली से 7 कैंकरियाँ निकाल के अपने बाएं हथेली पर रख लें, एक एक करके। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रग़मन लिश्शैतान व रिज़न लिर्रहमान। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। इस तरह 7 कैंकरियाँ मारनी हैं, एक एक करके मारनी है। कोशिश करनी है आपकी कैंकरी उस हौज के अंदर गिरे, दीवार को टकरा के उस हौज के अंदर गिरे। मुमन हाई से आबाद शुरू में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह खाली होती है, कोशिश करें आप आगे चले जाएं, वहाँ जाके आप रमी कर लेंगे। 7 कैंकरियाँ आपने मारनी है। ये सुन्नत इब्राहिमी की कुर्बानी नहीं है, जो हम पाकिस्तान में कुर्बानी करते हैं, ये वो वाली कुर्बानी नहीं है। इसको हज की कुर्बानी समझें, ये हज की कुर्बानी है। ये आपने हरम में अदा करना ज़रूरी है, सुन्नत यह कि मिना के अंदर अदा हो जाए। लेकिन अगर आपने पैसे अदा जमा करवा दिए हैं, आपके यस है यहाँ पे, तो आपकी कुर्बानी का इंतजाम हुकूमत वहाँ कर देगी। अगर आपने पैसे जमा नहीं करवाए तो ये कुर्बानी आपने खुद करनी है। या तो ये है कि आप पैसे वहाँ जाकर जमा करवा लें राजी बैंक में, बाग फहद के सामने बिल्कुल बिल्डिंग में जहाँ पे दाऊद वगैरह है, उसके साथ एक बैंक है वहाँ पे, राजी बैंक सऊदी अरब का, वो भी कुर्बानी का इंतजाम करते हैं, तो वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। मिना के अंदर भी वहाँ मिसबा खाने बने हुए हैं, वहाँ भी राजी बैंक है, वहाँ फिजिकल कुर्बानी की जाती है। उसके बाद अब आपने करना है हलक, गंजे होना है। हलक अगर आपने खुद करना है खुद भी कर सकते हैं, आपके साथ दूसरे हाजी हैं वो भी कर सकते हैं। अगर बच्चे उनका हलक नहीं हुआ, कुर्बानी हो गई है, आप खुद भी कर सकते हैं, दूसरों का भी कर सकते हैं। हलक कर लिया, अब एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो गई, एहराम हमारा खुल गया, गुस्ल करके अब आप कपड़े पहन लिए, आपके आप कपड़े पहन लिए। आज के उसके बाद आपने तवाफ़ ज़ियारा करना है। तवाफ़ ज़ियारा हज का आखिरी फ़र्ज़ है, तीसरा फ़र्ज़ तवाफ़ ज़ियारा है। इसका वक़्त 10 ज़ुल्हिज्जा को सूरज निकलने के बाद शुरू होता है, 12 तारीख की ग़ुरूब आफ्ताब तक 3 दिन, दरमियानी 2 रातें आपका वक़्त होता है। जब भी आपको मौका मिले उस वक़्त आपने अदा करना है।
طواف زیارہ آپ نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے آپ نے عمرہ کا طواف کیا تھا. عمرہ کا طواف آپ نے حالت احرام میں کیا تھا, طواف زیارہ اپنے عام کپڑوں کے اندر آپ نے کرنا ہے, ویسے ہی کرنا ہے. اس میں استباع نہیں آپ کریں گے کیونکہ آپ حالت احرام کے اندر نہیں ہیں, باقی سارے کام وہی ہیں. آپ نے راتیں بنا میں گزارنی ہے, سنت موقع ہے. باقی یہ کہ اگر طواف کریں پھر جائز ہے. بہرحال صحیح کر لی. اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے مینا واپسی آ جائیں گے. 11, 12 اور 13 یہ 3 دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں. اس میں ہم نے صرف ایک عمل ہمارا باقی ہے, وہ ہے شیطان کو کینکریاں مارنا. 11 کو بھی آپ نے کینکریاں مارنی ہے, 12 کو بھی. لیکن یاد رکھیں 11 اور 12 کو رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. 11 اور 12 کو رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. آپ ترتیب بنائیں اس طرح کی کہ وہاں ریسٹ کر لیں, زوال ہوگا, ظہر کی نماز ادا کریں اور کوشش کریں عصر کی نماز بھی ادا کر لیں. عصر کی نماز کے بعد موسم ٹھنڈا ہوتا ہے, اس وقت ذکر اذکار کرتے ہوئے تکبیرات تشریف پڑھتے ہوئے جو ہے جمرات کی طرف جائیں گے. پانی کی بوتل چھتری پاس ہوگی, کینکریاں پاس ہوں گی. آج کے دن آپ نے تینوں شیطانوں کو 7 کینکریاں مارنی ہیں. پہلے جمرہ اولا آئے گا, اس کو 7 کینکریاں ماریں گے. اس کے بعد آگے جائیں گے, جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے دعا مانگیں گے. یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے. اس کے بعد جمرہ وسطیٰ آئے گا, 7 کینکریاں ماریں گے, دعا مانگیں گے, مقبولیت کا مقام ہے. آخر بڑا شیطان آئے گا, 7 کینکریاں ماریں گے لیکن دعا نہیں مانگیں گے, آگے جا کے یوٹرن لینے واپسی آ جائیں گے. پہلے آپ مینار سے عزیزیہ چلے گئے اپنے رہائش گاہ میں. 13 کی رمی آپ پر واجب نہیں ہے, لیکن آپ نے جلد بازی نہیں کرنی. آپ نے 13 کی رمی کر کے آنا ہے تاکہ آپ کا حج سنت کے مطابق ادا ہو جائے. اور 13 کی رمی کے لیے اگر معلوم کے لوگ آپ کو جلد بازی کے زیادہ حج چلتے ہیں واپسی, اور وہ پاکستانی ہوتے ہیں, آپ ان کو کہہ دیں کہ ہم صبح جائیں گے. اگر صبح لے کے جاؤ وہ ٹھیک ہے, اگر نہیں لے کے جاؤ پھر بھی چلے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے 4-5 دن یہاں مینا میں ہو گئے, سارے راستے آپ کو معلوم ہو گئے. 13 تاریخ کی رمی آپ نے کوشش یہ ہے کہ آپ زوال سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. 13 تاریخ کی رمی زوال سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. اب یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے حج کے مناسب جو ہیں ادا ہو چکے ہیں. اب ایک واجب باقی ہے اور وہ ہے طواف وداع. جس دن آپ مکہ سے پاکستان یا مدینہ جائیں گے, اس سے جانے سے پہلے آپ نے طواف کرنا ہے, طواف وداع. یہ ہمارے لیے واجب ہے کہ ویسے ہی کرنا جیسے نفلی طواف کیا جاتا ہے, اپنے عام کپڑوں کے اندر کریں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے حج کے مناسب ادا ہو چکے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, طواف وداع کے لیے مسئلہ سمجھ لیں. طواف وداع آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں, طواف زیارہ کے بعد 13, 14, 15 جب بھی موقع کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ عمرے بھی کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ طواف اور بھی کر سکتے ہیں, مزید طواف بھی کر سکتے ہیں. جب آپ مسجد نبی شریف میں پہنچیں گے تو آپ باب السلام سے آپ نے داخل ہونا ہوگا سلام پیش کرنے کے لیے, اور باب بقی سے آپ باہر نکلیں گے. یعنی کہ 1 وے راستہ ہے, جانے کا راستہ ہو رہا ہے. واپس اگر دوبارہ سلام پیش کرنا چاہیں تو باہر سے نکل کر دوبارہ باب السلام سے آپ کو داخل ہونا ہوگا. اس لیے اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہوگا. لازم کرنا جس میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ آپ نے جو شارٹ پیکج والے ہیں ان کو یہ چاہیے, پہلے میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ نے پہلے ہی وہ ایپ جو ہے وہ ڈاؤن کر دینی ہوگی اپنے گھر سے جا کے ساری, تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے بڑا مل جائے آپ کو. اس کے بعد ایک اور جو وہاں پر ہوتا ہے کہ وہ جو آپ ایپ سے ٹائم لیں گے وہ بلنک کر رہی ہوگی وہ جگہ جو ہے جو دوسرا ایپ ہے. لیکن کچھ ہمارے سامان جو زیادہ احتیاط کرتے ہیں وہ جو ہے وہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں. وہ جا کر بتا دیں کو اسکرین شاٹ کو نہیں مانیں گے جب تک وہ بلنک نہیں کر رہی ہوگی آپ کی ایپ, تو اس کے مطابق وہ آپ کو اندر جانے دیں گے. جہاں بھی نماز پڑھیں گے طواف پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس وقت اجر ثواب ملے گا. ناظرین, جیسا کہ ابھی ہم موجود تھے ٹریننگ ہال میں جہاں عازمین حج کی وہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. یہ تربیتی ورکشاپ عازمین حج کے لیے نہایت ہی ضروری ہے, جہاں پر ان کو جو انتظامی امور اور جو مذہبی جو معاملات ہے اس بارے میں ان کو آگاہی دی جاتی ہے. اس ویڈیو کی آخر میں آپ سے یہ ہماری درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک ہماری مزید ویڈیوز پہنچتی رہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.